अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग पब्लिक में हम आपको वेलकम करते हैं। कुछ दिनों के लिए अर्मिला की गैर हाज़िरी पर मेरा और आपका साथ बना रहेगा गुड मॉर्निंग पब्लिक में, और हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे इश्यूज़ पर बात करें जो आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव हों, मेरी भी उससे आगाही होती हो, क्योंकि मुझे लगता है आज के डिसइंफॉर्मेशन के दौर में जब सोशल मीडिया में फॉल्स न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है, असल ख़बर और सही ख़बर क्या है, हो क्या रहा है, वो सही सोर्स से मिलना बहुत ज़रूरी है। और हमारी तो ये कोशिश ही रहती है बतौर ये चैनल कि ठीक ख़बर जो है ठीक एंगल के साथ, ठीक तज्ज़े के साथ आप तक पहुंचाई जाए। बहरहाल जनाब, सबसे पहला इशू जिस पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पर्टिनेंट इशू है, और मैंने देखा है कि वाकई सोशल मीडिया पर बहुत से दर्द दिल रखने वाले लोग जो हैं वो इस पर बात भी कर रहे हैं। और वो इशू है जनाब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, और वो ये कि इस्लामाबाद जो कि हमेशा से जिसे पहाड़ों का शहर, दरख्तों का शहर, सब शहर कहा जा रहा था, अब उसके साथ एक संगीन मसला लाहक हो रहा है। और वो मसला ये है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और सीडीए की तरफ से जंगली शहतूत के दरख्तों की कटाई का एक टेंडर जारी किया गया, और इतलात ये आ रही हैं कि बग़ैर मार्किंग और शनाख्त के शहतूत के दरख्त तो काटने ही थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बग़ैर तफरीक के दरख्त काटना शुरू कर दिए, और मुकामी और माहौल दोस्त दरख्त लगाने की हिदायत जो पहले भी अदालती हुक्म में की गई थी वो नज़रअंदाज कर दी गई। अच्छा, और ये सिर्फ यहाँ का ही हाल नहीं है, बल्कि मैं देख रही थी कि और भी इस्लामाबाद की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि जहाँ पर पहले दरख्त थे उन दरख्तों को काटा जा रहा है, प्लाजे बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, अगर सड़कें बनानी हैं तो रास्तों में दरख्त आ रहे हैं, उन्हें काटा जा रहा है। तो जो इस्लामाबाद के असल शहरी हैं जो वहाँ पर सालों साल से मुकीम हैं, जिनके सामने इस्लामाबाद ग्रो हुआ है, ये उनके लिए बड़ा पेनफुल है। वो ये देख रहे हैं कि जनाब ये शहर तो तबाह किया जा रहा है, नए पौधे लगाए जाने थे इन दरख्तों की जगह, वो नए पौधे क्या लगने थे, आप इसको बिल्कुल ही बंजर किए जा रहे हैं ज़मीन को। बल्कि मेरे सामने जो ये मनाज़र चल रहे हैं ये तो लग ही नहीं रहा कि ये वो सरसब्ज़ शहर इस्लामाबाद है, दारुल हुकूमत है, जो कि पाकिस्तान की पहचान है, एक फ़ेडरल सिटी है, एक फ़ेडरल निज़ाम यहाँ से चलता है। क्यों इसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये दोनों चीज़ें हमें जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे हैं उस्मान मुग़ल साहब इस्लामाबाद से, और फिर डॉक्टर ज़ैनब नई माहिर माहौलियात हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले उस्मान, मुझे बताइएगा आखिर ये कौन से डेवलपमेंट काम हैं जहाँ पर शहतूत के दरख्त काटने थे लेकिन कुछ और बग़ैर शनाख्त के दरख्त काटे जा रहे हैं और बंजर की जा रही है ज़मीन? जी बहुत शुक्रिया कि आपने इस्लामाबाद के अंदर होने वाला ये जो अहम इशू है इसके ऊपर जो है वो बात की है। और चूँकि कभी हम देखते थे कि इस्लामाबाद को सरसब्ज़ व शादाब बनाने की बातें की जाती थी, उस पर हमें अमली तौर पर काम होते हुए नज़र आते थे, और उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर जो कीमती दरख्त हैं उनको फौरी तौर पर जो वो रिमूव किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये इंसानी जानों के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। और ये 1970 में 70 की दहाई के अंदर जो है वो जहाज़ों से ये बीज जो है वो यहाँ पर फेंके गए थे, जिसके बाद 55 साल लगे थे इन दरख्तों को बड़ा होने में। लेकिन जो वफाकी तरक्याती इदारे सीडीए है उसकी जानिब से तकरीबन 4 एकड़ पर मुश्तमिल बड़े पैमाने पर दरख्तों की जो वो कटाई है वो की गई है। इस वक्त मैं आपको शकरपड़िया से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो दरख्त काटे गए हैं वो बग़ैर मार्किंग के और बग़ैर शनाख्त के यहाँ से काटे गए हैं, उनके तमाम शवायद यहाँ से जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इस हवाले से जो सीडीए है उनका कहना है कि ये वो दरख्त थे जो हर साल फरवरी और मार्च के अंदर जो है वो 37% आबादी को पोलन जो एलर्जी है उससे मुतासिर करते थे, और इस हवाले से ये दरख्त अदालती हुक्म पर काटे गए हैं। लेकिन इसमें जो ठेकेदार था उसने बग़ैर शनाख्त और बग़ैर मार्किंग के ये दरख्त काटे हैं, और 2023 से ये दरख्तों की कटाई का जो सिलसिला था ये शुरू हुआ था। और अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर जो ब्लैक मलबरी और पेपर मलबरी के जो दरख्त हैं 29,000 दरख्त जो है वो अब तक काटे जा चुके हैं, और इसमें इस्लामाबाद के अंदर मजमूई तौर पर इन दरख्तों की जो तादाद है वो 38,000 के करीब मौजूद है। इस हवाले से जो ठेकेदार था जिसकी जानिब से ये दरख्तों की कटाई की गई है उसका थर्ड पार्टी असेसमेंट जो है वो करवाने का फैसला किया गया है। इसके ऊपर जो है वो चूँकि मामला सोशल मीडिया पर जैसे ही हाईलाइट हुआ उसके ऊपर सीडीए की जानिब से नोटिस लेकर इसकी असेसमेंट करवाने का फैसला किया गया, और ये असेसमेंट जो है वो गूगल के ज़रिए जो है वो करवाई जाएगी। जबकि गुज़श्ता रोज़ सीडीए की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर एक टेंडर जारी किया गया है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 20,000 पौधे जो वो लगाए जाएंगे, जबकि शकरपड़िया के मुकाम पर
30,000 पौधे जो है वो लगाए जाएंगे और इनका जो तखमीना लगाया गया है वो 2,74,99,000 रुपये तखमीना जो है वो लगाया गया है। कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, कभी यहाँ पर सयादार और घने जंगलात जो वो मौजूद थे, घने दरख्त जो है वो मौजूद थे, लेकिन बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दरख्तों की कटाई जो है वो की गई है। और अब यहाँ से चूँकि मैं आपको शकरपड़िया की सर्विस रोड से रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो दूसरी जानिब मेरे मेन शाहरा जो है वो मौजूद है, जबकि वो मेन शाहरा भी यहाँ से जो है वो अब नज़र आ रही है। CDA का ये दावा है कि ये जो तमाम दरख्त काटे गए हैं, साल 2026 के दौरान मजमूई तौर पर 2 लाख नए पौधे जो वो लगाए जाएंगे और हर काटे जाने वाला जो दरख्त था उसके मुकाबले में 3 पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। ये मामला इससे पहले जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ज़ेर समात रहा, जिस पर 2 रुकनी कमेटी बनाई गई थी और उसमें जो माहिरीन थे उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर जो सिफारिशात हैं वो पेश की थी और ये कहा था कि हर साल यदि 2 माह जिनमें फरवरी और मार्च जो है वो शामिल है, उससे पोलन एलर्जी के बहुत सारे जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट होते हैं। लिहाजा इन दरख्तों को जो वो काटा केदार था उसने बगैर मार्केट जो कीमती दरख्त थे, जो घने और सायादार दरख्त थे, और हम देखते थे कि ये वो स्पॉट है जहाँ पर इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में शाम के औकात में, अच्छा मुझे उस्मान ये बताइएगा, बिल्कुल सही, मैं देख भी रही हूँ मनाजिर, इट्स वेरी पेनफुल टू सी कि एक शकरपड़ियाँ जो कि एक सिंबॉलिकल जगह थी इस्लामाबाद की, उसका ये हाल है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे ये भी बहुत हो रही है और फिर सेनेटर पलविशा खान साहिबा ने भी ये कहा कि इस शहर को कंक्रीट का शहर बनाया जा रहा है। ये सिर्फ शकरपड़ियाँ का हाल नहीं है, मुख्तलिफ शहरों में, इस्लामाबाद और जुड़वां शहरों में जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ सड़कों के लिए इसे काटा जा रहा है, दरख्तों को, प्लाजों के लिए इसे काटा जा रहा है। क्या बाकी जगहों पे भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट हो रहा है जैसे पलविशा खान साहिबा कह रही हैं? जी देखिए, चूँकि हमने देखा कि गुज़श्ता 2-3 सालों में, चाहे वो रावलपिंडी हो चाहे इस्लामाबाद हो, बड़े पैमाने पर दरख्तों को काटने के बाद या तो वो जगह किसी निजी हाउसिंग सोसाइटी को जो वो दे दी गई थी या फिर वहाँ पर कोई तामीराती काम जो वो शुरू कर दिए गए थे। इस वक्त जो वो शकरपड़िया के ये मनाजिर हैं, इसके साथ जो है वो H8 सेक्टर जो है वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो दरख्त हैं वो काटे गए हैं। CDA का ये दावा है कि ये इंसानी जानों के लिए ख़तरा थे इसलिए काटे गए हैं, लेकिन पस पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि बगैर मार्किंग और बगैर शनाख्त के ये दरख्त जो है वो काटे गए हैं, जिस पर मामला सोशल मीडिया पर जब हाईलाइट हुआ तो CDA की जानिब से इसका नोटिस लेकर असेसमेंट करवाने का जो वो फैसला किया गया। लेकिन साल 2023 से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर दरख्तों की कटाई का जो मामला है वो मुख्तलिफ अदालतों में, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर वो ज़ेर समात भी रहा, उसमें मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट भी दी गई है। लेकिन वफाकी तरक्याती इदारे CDA की जानिब से जो रिपोर्ट अदालतों के अंदर जमा करवाई गई थी उसे गैर तसल्ली बख्श जो है वो करार दे दिया गया था और उस पर जो है वो उस वक्त भी ठेकेदारों के हवाले से ये कहा गया था, टेंडर्स के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मौजूद थे और ये कहा गया था कि बगैर शनाख्त और बगैर जो मार्किंग है उस पर ये दरख्त जो है वो काटे जाते हैं। गुज़श्ता 2 सालों से हम ये देख रहे हैं कि मामला इसी तरह चल रहा है, लेकिन अभी तक CDA की जानिब से जिम्मेदार जो है उनका तयन नहीं किया गया और ये भी नहीं बताया गया कि सरकारी अराजी से इतने बड़े पैमाने पर कीमती जो दरख्त काटे गए हैं, जो घने और सायादार दरख्त थे, वो काटने के बाद उन दरख्तों को कहाँ मुंतकिल किया गया है, क्योंकि CDA के पास इस वक्त जो दरख्तों की मुंतकली के हवाले से जो मशीनरी, जो औजार हैं वो मौजूद नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि CDA जो है वो इस चीज़ के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है कि किसी दरख्त को यहाँ से किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। इसीलिए वो टेंडर जारी करते हैं और मनपसंद अफराद को दरख्तों के काटने और दरख्तों की मार्किंग का जो है वो उनको बाकायदा तौर पर ठेका दिया जाता है और इसका टेंडर जारी किया जाता है। लेकिन ठेकेदार ने बगैर शनाख्त और बगैर टेंडर, बगैर जो मार्किंग है उसके तमाम दरख्त काटे हैं और इस वक्त जहाँ से जो दरख्त काटे गए हैं ये भी नहीं पता चल सकता कि ज़मीन से कितने दरख्त काटे गए हैं, क्योंकि तमाम शवायद जो है वो यहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी जो रिपोर्ट्स दी गई हैं वो भी कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं थी। बिल्कुल सही, मेरे साथ ही रहेगा उस्मान, तसल्ली बख्श जो वो करार दिया, बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा माहिर माहौलियात मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब साहिबा। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की और इसके चैलेंजेस की, तो हम ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान सर फहरिस्त मुल्क है और हमने देखा भी है कि गुज़श्ता साल हमने जो भुगता है, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट होने का भुगता हो, बारिशें, सैलाब, ये तमाम चीज़ें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की मद में आ रही हैं। तो ये जो अब दरख्त काटे जा रहे हैं इस्लामाबाद शहर में, जंगली शतूत की कटाई, एक तो मुझे बताइएगा कितनी ज़रूरी थी ये, और अगर अब हो गई तो ये जो बाकी दरख्त कटे हैं इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं इस शहर को? देखिए, ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर हुआ है और ये अभी से नहीं हो रहा, आपके रिपोर्टर ने भी बताया काफी सालों से हो रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं भी आपको बता देती हूँ, और एंड दिस इज नो प्रेडिक्शन, ये एक साइंटिफिकली जो है एविडेंस होता है दुनिया में जहाँ भी होता है। इस साल
सांस के मरीजों में मजीद इजाफा होगा। और इस साल हीट वेव, इस्लामाबाद का टेम्परेचर ज्यादा होगा। इस साल पिछले साल की तरह जो लोकलाइज यालाबारी जैसे शदीद इवेंट्स हैं वो मजीद होंगे। और खुदा न खास्ता अगर बारिश तेज होती है तो इस्लामाबाद के मजीद सेक्टर्स में भी अब सैलाब आएगा। एंड थैंक्स टू दिस इकोलॉजिकल डिजास्टर जो हमने की है। देखिए, पॉलन एलर्जी का पेपर मलबेरी वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज है, लेकिन उसके अलावा आपके और भी चीजें हैं जो एलर्जी कॉजिंग करते हैं। घास होती है, मखसूस किस्म की वाइल्ड घास होती है, या बरमूदा घास होती है, या और घासेस जो घास होती है, ग्रासेस होती है, उनकी वजह से एलर्जी कॉज होती है। अब क्या आप घास रिमूव करना शुरू कर देंगे फिर सारी, क्योंकि एलर्जी कॉजिंग है। कीकर से भी एलर्जी होती है, नीम से भी एलर्जी मॉडरेट लेवल पर होती है। फिर कैनबिस सटाइवा जिसको भंग कहते हैं, वो भी वाइल्ड एक हर्ब है, उससे एलर्जी होती है, वो भी आपकी इन्वेजिव स्पीशी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में वो रिपोर्ट नहीं होती, रिसर्च उस पर मौजूद है। ठीक है, पिंडी इस्लामाबाद में ये लीडिंग कॉजेस हैं। इसका तरीकेकार होता है, आप उसको फेज वाइज अप्रोच में लेकर जाते हैं, उसको मुख्तलिफ एक सालों में डिवाइड करते हैं कि इस साल इतने % दरख्त हम ये काटेंगे और उस पर इतनी % लगाई जाएगी। लेकिन वो प्रॉपर बोटेनिकल असेसमेंट्स के बाद होता है। और इसके अलावा आपके एलर्जी पॉलन फोरकास्टिंग के जो है डॉक्यूमेंट्स एविडेंस की बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाई जाती है पहले, कि यहाँ से हम इतने दरख्त काटेंगे और यहाँ पे इतने % पॉलन को फर्क पड़ जाएगा। तो वो आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट किधर है जिसकी बेसिस पे आपने ये दरख्त काट दिए। और इसके अलावा बगैर मार्किंग के आपने शेडेड ट्रीज जो है वो भी काट दिए हैं। तो ये तो अब इस्लामाबाद में एयर पोल्यूशन का आप देखें, इस्लामाबाद पिंडी में धुंध इस साल किस लेवल पे जा रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका किधर चला गया है। तो ये तो आपने इतना बड़ा डिजास्टर कर दिया। अनफॉर्चुनेटली बगैर साइंटिफिक एविडेंस के इस किस्म के काम करना, और उस पे जो है फिर आप डट जाएं कि ये तो हम लोगों ने इसलिए किया, इससे फर्क पड़ेगा। अब अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप किसको लायबल करेंगे और किसको अकाउंटेबल करेंगे, किसकी गलती है इधर। सो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज डिजास्टर जो हमने कर दिया है। उसके इम्पैक्ट्स आपको अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल में दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये जो पोलन एलर्जी जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जनाब ये तमाम तर हुआ है, और ऑब्वियसली जो दरख्त काटे गए हैं, आप नए पौधे लगा भी दें तो ऑब्वियसली उन्हें तनावर दरख्त बनते हुए 1 साल, 2 साल, 3 साल का अरसा नॉर्मली लग जाता है। पोलन एलर्जी में किस हद तक कमी होगी आपके ख्याल में? पॉलन एलर्जी में कोई खास कमी आप नहीं देखेंगे। मैंने आपको बताया उसके बहुत सारे और कॉजेस भी हैं। पॉलन एलर्जी देखिए, ये इसकी प्लांटेशन हमने जब प्लान किया था कैपिटल, तब भी ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि हम लोगों ने एक ऐसा दरख्त जो कि लोकल नहीं था, हमने इंपोर्ट करके उसको लगाना शुरू कर दिया ब्यूटिफिकेशन पर्पसेस के लिए। इसी तरह की हरकत एक हम लोगों ने कराची में भी की थी, जो है ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए हम ऐसे दरख्त लगा देते हैं जो कि लोकल नहीं होते। उससे क्या होता है कि फिर आपकी लोकल बायोडाइवर्सिटी जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीशी बन जाता है या लोकल दरख्तों को कवर कर लेता है। अब देखें, आपके लोकल दरख्तों में बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जिनको बहुत साल लग जाते हैं। आप 2-3 साल की बात करिए, कई कई साल ले जाते हैं ये तनावर दरख्त बनने में। अभी ये जो हमने काम किया है, जब आप जंगलात काट देते हैं, ग्रीन बफर जोन कम हो जाती है, तो एलर्जी के अलावा पॉलन, आपने एक फैक्टर को खत्म करने के लिए आपने 10 मजीद फैक्टर्स को जन्म दे दिया, जिसका मतलब ये है कि आपकी एयर पोल्यूशन अभी मजीद बढ़ेगी। अगर पॉलन कम हो भी गया तो आपकी नॉक्स ऑक्स पोल्यूशन, ये जो पुरानी गाड़ियों का धुआं है, अब इसको जज्ब करने के लिए जंगलात मौजूद ही नहीं है। ठीक है, आपकी एयर पोल्यूशन में मजीद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, आपकी डस्ट पार्टिकुलेट मैटर है, वो फैल जाएगा मजीद। तो ये एक एलर्जी सिर्फ आपकी पॉलन से नहीं होती, एलर्जी आपकी पिंडी इस्लामाबाद में, आई माई सेल्फ इज एन एलर्जी पेशेंट, ये डस्ट से होती है। ये और फैक्टर्स मौजूद हैं, घास मौजूद है। आप क्या 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 सब कुछ काट देंगे? नो, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक बैक्ड वो अप्रोच नहीं है। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मजीद इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर आपकी बारिशें कम होती हैं, ड्राई स्पेल ज्यादा रहता है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी बुरी मिलेगी और सांस लेने में मजीद जो है मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रॉबेबली जब गर्मियाँ आएंगी तो हम एक्सपेक्ट करें कि अब हीट वेव भी अपने जोबन पर होगी।
देखिए, मैंने कल रात का टेम्परेचर कंपैरिजन किया है पिंडी इस्लामाबाद में। पिंडी का टेम्परेचर 1 डिग्री कम था और इस्लामाबाद का टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा था। ये आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं होता था। इस्लामाबाद ठंडा इलाका था और आसपास के इलाके गर्म हुआ करते थे। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि अभी इस्लामाबाद का टेम्परेचर, क्योंकि कंक्रीट ज्यादा होने की वजह से, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हम एक टर्म यूज करते हैं कि यहाँ पे कंक्रीट अपने अंदर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और सूरज की शॉएं एब्जॉर्ब करता है अगर ग्रीन बफर कम हो। तो यहाँ अब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, गर्मी शिद्दत इख्तियार कर सकती है। पिछले साल टेम्परेचर अगर 42 तक गया है तो नमी का तनासुब आप देखिए इतना था कि फील लाइक इट यूज्ड टू बी 50 डिग्री सेल्सियस। और जहां नमी ज्यादा होती है फिर वहां क्लाउड बस्ट जैसे मामलात भी होते हैं, वहां फिर बारिशें भी शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं और सैलाबी पानी को रोकने के लिए जंगलात मौजूद नहीं होते। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, वेरी पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड विद अस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। और मेरा ख्याल है कि जिन हायर अथॉरिटीज़ ने ये फैसला किया है और जिन्होंने ये दरख्त कटवाए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अब उनसे भी जवाबदेही लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि एक शहर और उसके बाद आपने उस शहर को एनवायरमेंटल रिस्क के ऊपर डाल दिया है। इसकी कोई ना कोई जवाब तो इनसे लेना ही चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और अब खेल के लिहाज से जुड़ी एक डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर लेते हैं जनाब। श्रीलंका के लिए जो खेलने जा रहा है, कैसे रेट करेंगे आप, कितना मवाफिक आएगा ये कॉम्बिनेशन हमें? थैंक यू सो मच इकरा, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का और श्रीलंका का आज मैच है और ये 3 T20 की सीरीज़ है। बहुत ज़बरदस्त मौका है पाकिस्तान के ऊपर के पास कि वो वर्ल्ड कप के लिए यहाँ से कुछ सीख लेगा। कंडीशंस हैं जो वो इसी में आके उसने खेलना है। वर्ल्ड कप भी कोलंबो में पाकिस्तान के मैचेस होने हैं और आज का मैच है दम्बोला के अंदर होना है। तो अगर हम आज के मैच की बात कर ले तो मुझे थोड़ा सा एक चीज़ के ऊपर इशू है पाकिस्तान की इस कॉम्बिनेशन को लेके, और वो ख्वाजा नाफी का है। और ख्वाजा नाफी मैं ये स्पेशली इसलिए बात करता हूँ कि पिछले 2024 में आपने 10 से 11 सीरीज़ खेली हैं और इसमें आपने 34 मैचेस T20 के खेले हैं। आप न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन सारी टीमों के खिलाफ खेले हैं। इस दौरान आपने कम्बिनेशन जो रखा हुआ था वो यहाँ पे आके पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज़ बिफोर वर्ल्ड कप, एक महीना रहता है वर्ल्ड कप में, और आपने तब्दील कर दिया। तो ये थोड़ी सी समझ से बालातर है। बट पाकिस्तान ने अब्दुल समद को मौका दिया है इस सीरीज़ के लिए। 15 रुकनी जो स्क्वाड का ऐलान किया। अगर मैं आज की 11 की बात करूं, जो मेरी 11 होगी, अगर मैं हूं तो मैं कौन से प्लेयर हैं वो मैदान में उतारूंगा, तो मेरा ख्याल है कि आप साहबजादा फरहान के साथ, साइम अयूब के साथ जाएंगे यकीनी तौर पर। नंबर 3 के ऊपर आप फ़खर जमान को एज यूजुअल बैटिंग करवाएंगे। नंबर 4 के ऊपर आज इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि आज ख्वाजा नाफी को आप जगह देंगे। लगता है ऐसा है कि ख्वाजा नाफी को आजमाया जाएगा नंबर 4 के ऊपर। उसके बाद सलमान अली आगा, फिर ऑलराउंडर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। शादाब खान है, फिर मोहम्मद नवाज़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं। अच्छा, ये 4 आप ऑलराउंडर्स खिलाएंगे, 4 आप बैट्समैन खिलाएंगे, जिसमें एक विकेट कीपर बैट्समैन भी मौजूद होगा। और नीचे जब आप आते हैं तो आखिरी 3 जो लड़के होंगे वो आप यकीनी तौर पर खिलाने की कोशिश करेंगे। एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं पाकिस्तान के, उस्मान तारिक, जिन्होंने रिसेंट पास में भी हमने देखा, अभी लीग्स में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान में जब उनको मौका मिला उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है। तो उस्मान तारिक को मैं ऐड करना चाहूँगा। और इसके साथ में आप नसीम शाह ने जिस तरह से कारकर्दगी दिखाई T20 में, अभी वो भी, क्योंकि आप वर्ल्ड कप का भी हिस्सा आपने उनको बनाना है, तो उनको भी हिस्सा होना चाहिए। और सलमान मिर्ज़ा को इसलिए मैं शामिल करना चाहूँगा कि सलमान मिर्ज़ा अगर शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप स्क्वाड में पाकिस्तान में नहीं होते हैं, उनकी जो इंजरी है वो इस तरह की रहती है कि वो नहीं शामिल हो पाते पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर, वो नहीं कैरी करता पाकिस्तान उनको साथ में इंजरी के बायस। तो फिर आपको सलमान मिर्ज़ा टाइप का एक बॉलर चाहिए। तो सलमान मिर्ज़ा को चले कम से कम 3 ये मैचेस और अगले फिर ऑस्ट्रेलिया के मैचेस भी मिल जाएंगे, उन्हें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बिफोर वर्ल्ड कप। सलमान मिर्ज़ा अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये पाकिस्तान के 11 होने चाहिए, जिसमें 2 फुल टाइम फास्ट बॉलर्स मौजूद होंगे, फ़हीम अशरफ भी उनके साथ में मौजूद होंगे, और पाकिस्तान के पास स्पिनर्स बेहतरीन है, उस्मान तारिक भी मौजूद होंगे, शादाब खान हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं। अच्छा, कप्तान ख़ुद भी बॉलिंग कर लेते हैं। इनके साथ में अगर बात कर लें, साइम अयूब की टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं स्पिनर्स। तो पाकिस्तान के पास 4 से 5 स्पिनर्स भी मौजूद होंगे, 2 से 3 जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी मौजूद होंगे। और ख्वाजा नाफी वाला मामला थोड़ा सा डाउटफुल होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले इतना बड़ा बदलाव करने जा रहा है, और 10-11 सीरीज़ आपने खेली और देन आप हारिस और उस्मान को आजमाते आज यहाँ पर पहुँच जाएंगे, आपके पास एक भी विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। या तो आपको वर्ल्ड कप में रिजवान को ले आना होगा साथ में, और अगर आप उनको नहीं लाते तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस डिपार्टमेंट के अंदर
ये जो विकेट कीपर बैट्समैन है इस डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तान लैग करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता बड़ा टायरिंग हो जाएगा? श्रीलंकन सीरीज़ है, फिर फ़ौरन ही उसके बाद वर्ल्ड कप है, मेंटली और फिजिकली बड़ी एग्जॉस्टन है खिलाड़ियों के लिए। जी यस बिल्कुल, मैं यही बात करता हूँ आमतौर पे कि आपको जब भी कोई चीज़ें आजमानी होती हैं तो बिफोर टाइम कर लें। आप एक वक्त में, जब पाकिस्तान के साथ हमेशा इशू ही आता है, आपने देखा वर्ल्ड कप अमेरिका में जब हम खेलने गए थे उस्मान खान को शामिल कर लिया गया था। अब पाकिस्तान कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है, और स्पेशली वर्ल्ड कप से पहले तो पता नहीं इतना पुराना क्रिकेट बोर्ड हमारा चलाया जा रहा है, इतने हमारी क्रिकेट बहुत पहले से चल रही है, 40-50 साल हो गए हमारे क्रिकेट को चलते हुए। तो फिर आपको अभी तो उतना कम से कम पता ही होना चाहिए कि वर्ल्ड कप का साल है, 2024 से आपने सीधे, अच्छा पहला हमने T20 खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 मार्च को 2024 में। तब से हम ये बात कहते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं कि भाई एक साल है ये वाला, इसमें आजमा लें बॉलर्स को, बैट्समैन को, विकेट कीपर्स को, फील्डर्स को कि यार आपने वर्ल्ड कप में कम्बिनेशन क्या बनाना है। 16 मार्च 2024 से लेके आज जनवरी है और 7 जनवरी है आज, ऑलमोस्ट एक साल आप कह सकते हैं। आपने इतनी सीरीज खेल ली, इतने मैचेस खेल लिए, जो कम्बिनेशन आप बना के चलते हैं इन मौके के ऊपर आके आप बदल देते हैं उसको। ठीक है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो इंजरी है वो तो अचानक से आ गई है आप उसमें, लेकिन आपने शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट क्या बनाया? आपने शाहीन शाह अफरीदी के, अगर एक प्रीमियम फास्ट बॉलर है, आपको पता है इंजरी हो सकती है, आप उनको बिफोर वर्ल्ड कप दे रहे हैं, एनओसीज दे रहे हैं, बिग बैश के लिए एनओसीज दे रहे हैं, वहां पे जाके इंजर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, खिलाड़ियों के फायदे हैं, आपने दे दिए, लेकिन आपने उनके अल्टरनेट क्या बनाया? मुझे ये बताएं। आज इकरा अगर हम बैठे हुए यहाँ बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप है आगे अभी सर पे, खुदा ना खास्ता ये आ जाता है, डॉक्टर्स कह देते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी नो मोर इन वर्ल्ड कप, देन आपके पास क्या ऑप्शन होगा? आप प्रीमियम फास्ट बॉलर के साथ नहीं जाएंगे। मैं जाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि ठीक है शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कोई खासा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन लोग तो ये बात करेंगे प्रीमियम फास्ट बॉलर आपका नहीं है। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप में ना हो तो जैसे लोग बात करते हैं, ऐसे आप क्या शाहीन शाह अफरीदी ना हो तो लोग बात करेंगे? आपके पास क्या है? तो आपको ये सलमान मिर्जा को, अहमद दानियाल को पहले से आजमाना चाहिए था, उनको मैचेस देने चाहिए थे। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ रिजवान को, मैं विकेट कीपर पे बात कर रहा हूँ कि रिजवान को आपने हटा दिया। 1.5-2 साल हो गया आपने रिजवान के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे T20 में। जब आपने रिजवान और बाबर आजम का ट्राइकर तोड़ने की कोशिश की, आपने ठीक है उन दोनों को अलग कर दिया, आपने टीम के अंदर आपने कहा हमने पॉलिटिक्स खत्म कर दी, मैंने मान लिया, लेकिन आपने रिजवान के मुकाबले में कौन सा विकेट कीपर बैट्समैन बना रहा है? तो अब अगर आप बना नहीं पाते तो मेरा ख्याल है अभी भी कोई गोटे गिट्टे कर ले रिजवान के, उन्हें कहें प्लीज आप वर्ल्ड कप के लिए आ जाएं, वर्ल्ड कप उनको ले आके और उनसे करवा लें, बैटिंग करवा लें। वरना अब मेरा ख्याल है ये वाहिद डिपार्टमेंट होगा इसका विकेट कीपर बैट्समैन का कि जो जहां आप लैग करेंगे। और देखिए एक बात, ये आजकल वो विकेट कीपर बैट्समैन नहीं होते जो पहले 80s में होते थे। मैं पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम है विकेट कीपर में, और जिनकी एवरेज देखें 19, 20, 22 है। आजकल विकेट कीपर बैट्समैन सबसे पहले तो ग्लव्स, सेकंड वो बेहतरीन आपका बैट्समैन भी होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये अगर इस खसूसियत के हामिल बंदे को किसी को देखते हैं तो फिर आपको मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई और नजर नहीं आता। सरफराज के बाद आपने रिजवान को बनाया, रिजवान के बाद आपने हारिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उस्मान खान के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और बिफोर वर्ल्ड कप आप ख्वाजा नाफी पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये बड़ा वैसे मुझे लगता है ये जो आपके ख्याल में जो कॉम्बिनेशन अब गया है, श्रीलंकन टीम कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ या वीकनेसेस अगर आप एनालाइज करें रखती है पाकिस्तानी टीम के मुकाबले में? देखिए मुकाबले में तो श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में भी आई थी और वहां पर आपने उनको हरा दिया था। आपने ट्राई सीरीज में भी उनको हराया, आपने अपनी सीरीज में भी उनको हराया पाकिस्तान में। बट श्रीलंकन टीम जब श्रीलंका जाती है तो खतरनाक हो जाती है। वो उनकी अपनी कंडीशन है, उनकी अपनी पिचेस हैं, स्लोअर पिचेस होती हैं, टर्न हो रहा होता है, उनके पास बेहतरीन दुनिया के जो स्पिनर्स हैं मौजूद हैं, बेहतरीन फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, बेहतरीन उनका कॉम्बिनेशन मौजूद है। श्रीलंका भी कोशिश पूरी करेगा कि आपको अपने यहाँ शिकस्त दे दे। देखिए पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि आपने इस मैच में लर्निंग करनी है या जीत के लिए जाना है, दो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप मेरे ख्याल में हमें ज़रूर इस मैच में लर्न कर लेना चाहिए, हमें सिर्फ जीत के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ख्वाजा नाफे और अब्दुल समद वाली बात बीच में आपने कर दी है, आपने ये जो बीच में बात कर दी है शादाब खान वाली, तो इसमें थोड़ा सा आपको ना लर्निंग के लिए जाना होगा, क्योंकि 3 नए लड़के आपने इंडक्ट किए सिस्टम के अंदर। ख्वाजा नाफे को तो आप डेब्यू करवाएंगे, तो 3 नए लड़के आपने इंडक्ट किए, तो उन तीनों को आपने आजमाना भी तो है, क्योंकि ये तैयारी आप कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। तो आपने अगर जहन में वर्ल्ड कप को लेके जाना है तो फिर आपने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज के मैच में जाना होगा। फिर आपको हो सकता है तीनों को आजमाना पड़े, समद को भी आप डाल दें 11 में, आप ख्वाजा नाफे को भी डाल दें, शादाब खान है वो आप उनको भी डाल दें। अब शादाब खान की बात अगर करें
تو وہ تو ان پہ زیادہ مسئلے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ پرانے کرکٹر ہیں, وہ کھیلے ہوئے میچز, بہت سارے T20 میچز کھیلے ہوئے ہیں. عبد الصمد کو بھی کچھ میچز آپ نے دیے ہوئے ہیں, خواجہ نافع نئے ہیں بالکل, لیکن ان بالکل صحیح ہے, رسک تو ہے, لیکن چلیں اگر آپ ورلڈ کپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ لڑکے جو ہیں جنہیں شامل کیا گیا یہ اچھا پرفارم کر سکے پاکستانی ٹیم کے لیے. بہت شکریہ آپ کا نوید کھوکر صاحب, اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ آج کا جو میچ کا نتیجہ ہے وہ پاکستان کے حق میں آئے. ایک بریک لے لیتے ہیں اینڈ ویل سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک جی, آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک میں. ایک اہم ایشو پر ہم بات کرنے والے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہوں گی رحاب اسد شیخ جو پاکستان کے ایک نوجوان تعلیمی ریسرچر اور برطانیہ میں سرکاری وزارت میں سینئر عہدے پر فائز ہیں. رحاب نے حال ہی میں لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی ہے کیونکہ ان کے گریجویشن مارکس میں بے ضابطگیاں ہوئی تھیں اور ابتدائی طور پر انہیں 57 نمبر دیے گئے تھے جو بعد میں دوبارہ مارکنگ کے بعد 72 ہوئے اور اس وجہ سے وہ کیمبرج یونیورسٹی میں ایم فل کرنے کا موقع کو بیٹھی. رحاب کے مطابق یو کے میں 2023 میں ہونے والے مارکنگ اسسمنٹ اینڈ بائیکاٹ کی وجہ سے ان کی انڈر گریجویٹ ڈیزرشن صرف 1 مارک کرنے پر جانچی جبکہ دیگر طلباء کا کام ڈبل مارک ہوا. یہ تنازع نہ صرف لنڈن اسکول آف اکنامکس بلکہ عالمی سطح پر بھی تعلیم اور انصاف کے اصولوں کو چیلنج کر رہا ہے. رحاب کا مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ازالہ ہو جس سے ان کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ راہیں متاثر ہوئیں. اور آج ہم جانیں گے یہ معاملہ کیسے شروع ہوا, کیا پالیسی تھی LSE کی, کیا خامیاں تھیں, اور رحاب اس جدوجہد کے ذریعے کس طرح طلباء کے حقوق کی بات کریں. بہت شکریہ رحاب آپ کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کیسے یہ معاملہ شروع ہوا اور آپ کی جو انڈر گریجویٹ مقالے کی جو مارکنگ تھی وہ کس پالیسی کے تحت سنگل مارکنگ پر منتقل ہوئی اور کیا تمام طلباء پر یہ فیصلہ یکساں لاگو ہوا؟ جی, سب سے پہلے تو شکریہ شو میں بلانے کے لیے. یہ مسئلہ شروع ہوا 2023 میں جب میں گریجویٹ ہوئی. تب مارکنگ اینڈ اسیسمنٹ بوائیکاٹ چل رہا تھا یو کے یونیورسٹیز میں جہاں پہ ٹیچرز بیٹر پے بیٹر کنڈیشنز کے لیے بوائیکاٹ کر رہی تھی پیپرز چیک کرنا. اور اس کی وجہ سے جب عموماً جو پالیسی ہوتی ہے کہ وہ 2 ڈبل بلائنڈ مارکنگ سسٹم ہوگا, مطلب 2 انڈیپینڈنٹ لوگ پیپر مارک کرتے ہیں اور پھر اگر ان کا مارک میچ نہیں ہوتا تو 3rd پرسن کو بھی لایا جاتا ہے 1 مارک اگری کرنے کے لیے. جب میرا رزلٹ آیا جب مجھے 57 مارکس ملے تو مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ پروسیس فالو کیا گیا تھا کیونکہ بوائیکاٹ ہو رہا تھا. اسی وجہ سے میں نے فریڈم آف انفارمیشن ریکویسٹ کی, میں انفارمیشن کمشنر کے پاس گئی, میں نے ساری ایویڈنس نکلوائے اور اس میں مجھے یہ ظاہر ہوا کہ 52% لوگوں کے میرے کوہورٹ میں سے سنگل مارک کیے گئے ہیں. مطلب ایک ٹیچر کے پاس جیسے بھی پیپر آیا جس صورت میں آیا انہوں نے وہ پیپر مارک کیا. ان کے ایکسپرٹیز کا, ان کے ہمیں ٹرسٹ کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ٹیچر ہیں کہ کیسے ہیں, لیکن صرف یہ پتہ چلا کہ ایک ٹیچر نے مارک کیا ہے جو کہ پروسیس نہیں ہے, جو کہ پروسیجر ایرر بن گیا. بالکل ٹھیک. تو جب برطانوی ہائر ایجوکیشن میں ڈبل مارکنگ کو تعلیمی انصاف کا ایک بنیادی اصول سمجھا جاتا ہے, آپ کے اس کیس میں اصول سے انحراف کیوں کیا گیا اور پھر کیا آپ کو امپلیکیشنز اس کی دیکھنی پڑی؟ جی بالکل, جیسا کہ میں نے بولا کہ بوائیکاٹ ہو رہا تھا, اس بوائیکاٹ کی وجہ سے یونیورسٹیز آپ کے ایک پرائیویٹ بزنسز ہیں, جیسے LSE ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مارکیٹ میں ہے ایوری بزنس از اے پروفٹ میکنگ ایکسرسائز. تو ان کو زیادہ سے زیادہ, جو میرا یقین ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ لوگ کم سے کم ٹائم میں گریجویٹ کرنے تھے, وہ ٹیچرز کی اسٹرائک مان نہیں رہے تھے. اور جب ان کے پاس یہ سچویشن پیش ہوئی تو انہوں نے ایسا کیا کہ جو بھی ان کے پاس ٹیچر جیسی بھی صورت میں آیا انہوں نے مارکنگ یا آؤٹ سورس کی یا ٹیچرز کو دی جو کہ رہتے تھے جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں تھی, ان سب کو انہوں نے مارکنگ آؤٹ سورس کی تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے ان کے یہاں سے گریجویٹ ہو سکیں, کیونکہ ہم نے بھی پیسے دیے ہوتے ہیں, ہمیں بھی اپنی ڈگری چاہیے ہوتی ہے اپنے نیکسٹ کریئر فیز کو سنبھالنے کے لیے. اور انہوں نے یہ کم از کم ٹائم میں ایز اے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یہ ڈیسیجن لیا کہ وہ یہ کریں گے, جو کہ انہوں نے ہمیں ریویل نہیں کیا جب تک میں نے فریڈم آف انفارمیشن ریکویسٹ نہیں بھیجی. اس سے میرا یہ ہوا کہ میرے 2 سال پچھلے جو میں لڑتی آئی ہوں, جو میں ان سے بولتی آئی ہوں کہ یہ ایک پروسیجرل ایرر تھا, کیونکہ جب ہم نے داخلہ لی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جیسے آپ نے بولا ایک لا ہوتا ہے ڈبل بلائنڈ مارکنگ, اور ایک آپ کو پرومس کیا جاتا ہے کہ یہ ٹرسٹ کا بیسس ہے ڈبل بلائنڈ مارکنگ. مجھے وہ نہیں پرومس کیا گیا تھا, اس کی وجہ سے 2 سال میں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی, یہ بات اپیل کرنے کی کوشش کی. میں اومبڈسمین تک گئی, میں نے لائر بھی ہائر کیا کہ یہ میرا ڈبل بلائنڈ مارکنگ ہونا چاہیے. 2 سال بعد بھی یہ ڈبل بلائنڈ مارکنگ ہونا چاہیے. 2 سال بعد بہت دیر ہو چکی تھی, میرا مارک تو چینج ہو گیا
لیکن میری کیمبرج کی آفر تب نہیں تھی کیونکہ میں نے اس کو 2023 میں میٹ نہیں کیا. میں آکسفورڈ میں تھی, میری جاب وہی چل رہی تھی, جو اس کی وجہ سے میں اپنی ریسرچ بھی بلڈ اپون نہیں کر سکی, اس کو پبلش بھی نہیں کر سکی. تو اس پہ مینٹلی مجھے تو بہت برڈن ہوا, لیکن اس کے بعد بھی جو میرے ٹینجیبل لاسز تھے وہ یہ سب. اور 2 سال بعد جب دوبارہ سے ری مارکنگ ہوئی تو آپ کے 57 سے 72 یعنی 72 نمبرز ہو گئے. تو یہ تو ہو گیا ثابت کہ جناب یونیورسٹی کی غلطی تھی, لیکن یونیورسٹیز کو غلطی ماننے پر تیار کیوں نہیں تھی؟ جی بالکل, اب یونیورسٹیز یہ اس بات کا تو بالکل ایویڈنس بنتا ہے کہ اگر 57 سے 72 مارکس چینج ہوئے ہیں تو مطلب انیشیل پروسیڈنگس میں غلطی تھی, نہ کہ صرف میری بلکہ 52% لوگوں کے ساتھ یہ غلطی ہوئی ہوگی. اس سے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی میں کمپلین لے کے جاتی تھی, LSE والے مجھے ایک لیٹر ایشو کرتے تھے, اس کو بولتے ہیں کانفیڈینشیلٹی کلوز. وہ مجھے 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ دے کے وہ لیٹر سائن کروانا چاہ رہے تھے, مجھے ای میل کرتے تھے یہ لیٹر, میں وہ کبھی نہیں سائن کرتی تھی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ باقی سارے اسٹوڈنٹس نے کیا ہوگا, کیونکہ یہ جنگ میرے لیے بہت لمبی چلی ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی اتنی لمبی چلنی ہوگی, اسی لیے ان لوگوں نے کنفیڈینشیلٹی کلوز سائن کر کے لیٹر لے لیا ہوگا. ان سے 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ جتنی بھی کمپنسیشن ہوگی وہ لے لی ہوگی. میں نے وہ نہیں لی, میں نے اپنا کیس بڑھانا چاہا, میں لاسٹ مومنٹ تک گئی. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب وہ یہ کرتے تھے تو وہ کوئی غلطی نہیں مانتے تھے, وہ صرف بولتے تھے کہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے اسی لیے ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں, اسی لیے ہم آپ کو یہ کمپنسیشن دے رہے ہیں. یونیورسٹی اپنی غلطی اسی لیے نہیں مان رہی کیونکہ ابھی انہیں پتا ہے کہ اگر وہ یہ غلطی مانیں گے تو انہیں سب کے لیے پروسیس چینج کرنا پڑے گا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ LSE کو نمبر 1 مانتے ہیں, اور LSE سوشل پالیسی دنیا میں نمبر 1 ڈپارٹمنٹ بھی ہے ٹائمز UK کی ریٹنگز کے مطابق. اور اگر یہ ہو جاتا ہے, اگر وہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں, جو کہ اب میری پوری بھرپور کوشش ہے کہ اگر وہ یہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں تو انہیں اپنا پورا اسیسمنٹ سسٹم چینج کرنا پڑے گا, انہیں اپنے پورے آڈٹ کرنے پڑیں گے جو بھی لوگ گریجویٹ ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں, اور ان کو اپنی پوری ہسٹری دیکھنی پڑے گی جو ان کے لیے بہت ہی بھاری پڑ سکتا ہے. بالکل صحیح, لیکن اس طرح آپ نے کیمبرج کا چانس لوز کر دیا MPhil کا, تو کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اگر یہ مارکنگ کا پروسیس ہو رہا ہو تو ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹ کمپنسیٹ نہ کرے اور اسٹوڈنٹ کا نقصان نہ ہو, کچھ ایسا راستہ موجود ہے اس سسٹم کے اندر؟ جی, تو پہلی بات تو یہ کہ کیمبرج ایک کنڈیشن, جب میں نے ماسٹرز کے لیے اپلائی کیا تھا تو مجھے ایک کنڈیشنل آفر آئی تھی دونوں آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی سے. دونوں کی جو ہے کنڈیشن سپریٹ تھی, کیونکہ ابھی اپنا میں انڈر گریجویٹ کمپلیٹ ہی کر رہی تھی تب میری آفر آئی. تو میری جو آفرز تھیں وہ اس شرط پہ تھیں کہ آپ کو, میری آکسفورڈ کی کنڈیشن تھی کہ آپ کو 55 آنا چاہیے, اور میری کیمبرج کی کنڈیشن تھی کہ 66 آنا چاہیے, جو کہ 66 میرا نہیں آیا جب میں کیمبرج کی آفر میٹ کرنے لگی. جو میرا پہلا گریڈ تھا وہ میرا کیمبرج نہیں آیا, اسی لیے وہ کیمبرج نے اپنی آفر ریسینڈ کر دی. اس کی وجہ سے یہی نہیں, جب میں آکسفورڈ بھی گئی تو اس کے ادھر اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, ریسرچ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, پبلشنگ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, وہ ساری بھی میرے ہاتھ سے چلے گئی کیونکہ یہ میرے لاسز تھے جو ہم بتا نہیں سکتے کہ جب اگر میرے پاس 72 ہوتا وہ 2 سال تو میں کیا کیا کر سکتی تھی اس گریڈ کے ساتھ, کیونکہ یہ ڈسرٹیشن آپ کی ڈگری کا بہت ہی اہم پیس ہوتا ہے, آپ کی 3 سالوں کی محنت اس میں جاتی ہے. پہلی بات تو ایسے میرا کیمبرج کا آفر مس ہوا. دوسری بات, ہنگامی صورتحال میں یونیورسٹیز کے پاس ہے تو بہت ساری چیزیں, وہ مینٹل ہیلتھ, ویل بینگ, اسٹریس اور کمپلینٹس اور پروسیجر, ان سب پہ بہت ہی زیادہ ویلیو رکھتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کمپلینٹ پروسیجر ہے, جب کوئی چیز غلط ہو گئی تو آپ ہمیں ایسے لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ پچھلے 2 سالوں نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف پیپر پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یونیورسٹیز کے پاس ایک لا ہے جو ہے ایکیڈیمک ججمنٹ. کبھی بھی ایکیڈیمک ججمنٹ کویشچن نہیں ہو سکتی, مطلب آپ کو اگر ٹیچر صحیح سے گریڈ دیتی ہے تو آپ UK میں اس کو کویشچن نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ پروسیس فالو نہیں ہوتا جس کے تھرو آپ کو وہ گریڈ ملا ہے, جیسے کہ میرا نہیں ہوا ڈبل بلائنڈ مارکنگ, تبھی آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور اسی ویری ٹیکنیکل لا کے ذریعے یونیورسٹیز اپنے آپ کو سیو کر لیتی ہیں. ابھی LSE کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایکیڈیمک ججمنٹ کے تھرو ہم یہ نہیں مانتے کہ آپ کی جو گریڈ کی چینجنگ ہوئی وہ غلط تھی, یا آپ کی جو گریڈ کی چینجنگ ہوئی اس سے آپ کو نقصان ہوا. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب اگر گریڈ کی چینجنگ ہوئی تو پروسیس بھی چینج ہوا, اس وجہ سے آپ کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی. ابھی تک اس میں کاؤنٹی کورٹ نے اپنا کوئی فیصلہ نہیں بتایا, اور جب میں پروسیڈنگز شروع کروں گی تو مجھے یہ یقین ہے کہ آگے جا کے یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ یونیورسٹیز کو اپنے کمپلینٹ پالیسی کو اور روبسٹ اور طاقتور بنانا پڑے گا. 2 سال تک جو آپ یہ لیگل بیٹل فائٹ کرتی رہیں, قانونی راستہ آپ نے اختیار کیا, کتنا مشکل تھا UK میں رہتے ہوئے اس لیگل بیٹل کو فائٹ کرنا؟ جی بالکل,
2 سالوں میں پہلے دن تو جب میرا گریڈ آیا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا. اس کے بعد میری طبیعت بھی بہت خراب ہو گئی. اور آپ کس چیز میں اتنی محنت ڈالتے ہو. 2020 میں کراچی گرامر اسکول سے گریجویٹ ہو کے LSE میں گئی. میرے امی ابو نے بہت فنڈز, بہت پیسے, بہت اسٹریس سے مجھے بھیجا اور ہر چیز انہوں نے میرے لیے پرووائڈ کی. لیکن جب آپ 3 سال اپنی محنت کر کے گریجویٹ کرتے ہو اس بنا پہ کہ آپ کو ریکگنائز کیا جائے گا یا آپ کو وہ ڈگری ملے گی جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے, وہ اگر آپ کے سامنے اگر آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جائے تو آپ کو آٹومیٹکلی بہت برا لگے گا, جو مجھے لگا. تو جب میرا گریڈ آیا تو میرے لیے بہت تکلیف کا مقام تھا, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. مجھے اتنا پتا تھا کہ میرا گریڈ میں نے لکھا صحیح ہے, میں نے اس میں محنت کی ہے, میں نے اس میں ہر چیز کی ہے. میں نے پاکستان پہ ہی پالیسی اپنی لکھی تھی جو میں نے ڈسرٹیشن پیپر لکھا تھا, اور مجھے یہ پتا تھا کہ میرے ملک کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو اگر میں یہ چیز لکھ بھی رہی ہوں تو مجھے اتنا اس میں یقین تھا کہ وہ آگے جا کے اس کا گریڈ یہ نہیں ہونا تھا. تو اسی بنا پہ میں نے اپیل کی. 2 سال میرے بہت مشکل گزرے. LSE نے ساری اپیلز ریجیکٹ کر دی. پھر میں فائنلی اومبڈسمین پہ گئی. میں نے فارمل ایکشن لیا, میں نے لیگل سروسز ہائر کی اور ان کے ایڈوائس کے ذریعے میں گئی. میں نے LBMW لنڈن میں فرم ہائر کی اور پھر میں اپنے اس یقین کے ساتھ آگے گئی. اور جیسے میں بڑھتی گئی پھر LSE نے اپنا آفر چینج کر کے مجھے ریمارک کے لیے آفر کیا کہ ہم آپ کا ریمارک کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی غلطی ابھی بھی نہیں مان رہے کہ, لیکن کیونکہ ان کو ڈر لگا کہ میں اومبڈسمین تک چلی گئی ہوں, اب ان کے لیے ریمارک انیویٹیبل ہو جائے گا, اسی لیے انہوں نے ریمارک کی. تو یہ 2 سال روز میں ایفرٹس لیتی آئی. میں نے بہت مانیٹری, میں نے بہت ٹینجیبل فنڈس کے لیے بھی بھیجے, اور اس وجہ سے بہت ہی میرا لمبا پروسیس گزرا. بالکل ٹھیک. تو قانونی کارروائی آپ نے کی, فائنینشیل لاسز بھی آپ کو ہوئے. سو یونیورسٹی کی طرف سے تو رد عمل یہی تھا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ طلبہ کے رائٹس کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے کوئی مثبت تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جی, تو میرا صرف جب میرا ٹرانسکرپٹ چینج ہوا, جب میرے 57 سے 72 مارکس آئے, تو اس میں صرف مارکس ہی نہیں, اس میں ایک نیچے سے ایوارڈ بھی تھا, ڈیوڈ پیشورٹ پرائز, جو تبھی دیا جاتا ہے جب آپ کی کمینڈیبل پرفارمنس ہوتی ہے آپ کی ڈگری میں. تو وہ مجھے ایوارڈ بھی 2 سال بعد ملا. میری ٹرانسکرپٹ پہ وہ مینشن تھا. LSE نے دوسرے دن, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ میری لنکڈن پوسٹ ہر چیز وائرل ہو گئی, LSE نے دوسرے دن مجھے بولا کہ یہ ایوارڈ ہم نے آپ کو غلطی سے دے دیا ہے. جبکہ میں نے سارے انفارمیشن کمشنر ہر لوگوں سے پوچھا اور انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ یہ ایوارڈ میرا تھا, اسی لیے یہ مجھے ملا. اور LSE کا جو ڈپارٹمنٹ ہے سوشل پالیسی, انہوں نے مجھے یہ بولا کہ یہ ایوارڈ ایرر سے آپ کو دیا گیا ہے, اسی لیے ہم واپس لے رہے ہیں. اور یہ کوئی ایرر نہیں تھا. اس پہ میں نے پروٹیسٹ کیا, اس پہ میں نے یہ بولا کہ آپ کی پوری کمیونیکیشن ہی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ اتنے بڑے ادارے ہیں لیکن آپ پھر بھی میری ٹرانسکرپٹ پہ ایک نہیں بلکہ آپ 2 مسٹیکس کر رہے ہیں, اسی لیے یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. تو جیسے ہی میں نے یہ بولا اور میں نے ان کو لیگل ایکشن کے تھریٹن کیا, انہوں نے میرا ایوارڈ مجھے واپس دے دیا. انہوں نے بولا کہ آپ اپنا ایوارڈ واپس رکھیں. پھر میں اب اسٹیج پہ ہوں کہ میں نے LSE سے کمپلین کی ہے. انہوں نے لائر ہائر کیا ہے مجھے جواب دینے کے لیے. اب انہوں نے بھی اپنی لیگل پروسیڈنگز انہوں نے بھی اپنی لیگل ریپرزنٹیشن جاری کر دی ہے, اور انہوں نے لائرز ہائر کیے ہیں, ایک نہیں بلکہ 2 مجھے جواب دینے کے لیے. اور میں نے بھی اپنی فرم ہائر کی ہے, وہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہیں. میں نے بھی بیرسٹروں سے رجوع کرنا شروع کر دیا ہے. اور اب میرا یہ سٹارٹنگ ہے کہ اب مجھے پھر سے اومبڈسمین کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ مجھے اپنے سارے پروسیجرز ایگزاسٹ کرنے پڑیں گے کورٹ جانے سے پہلے. ابھی میں اومبڈسمین کے پاس جاؤں گی, میں آفس فار اسٹوڈنٹ سے بھی کمپلین کروں گی جو کہ آڈیٹری باڈی ہے, اور لاسٹ اسٹیج میں پھر سے کاؤنٹی کورٹ بھی جاؤں گی اگر مجھے جانا پڑے گا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر LSE اپنی غلطی نہیں مان رہی ہے تو. اور اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کے لیے پازیٹیو میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ LSE جیسی یونیورسٹیز سوچیں کہ ضرور 1 سے 2 بار. جب سے میں نے اس پلیٹ فارمز کو یوز کیا ہے بات کرنے کے لیے, ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور وہ ابھی بہت امپاور فیل کر رہے ہیں اب کمپلین کرنے کے لیے. وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں یقین کے ساتھ کہ ان کا پیپر صحیح تھا اور ری چیکنگ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ضرور ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے گا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور وہ کیسے ری مارکنگ اسیس کروا سکتے ہیں. اور تھرڈلی یونیورسٹیز کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اسٹوڈنٹس جب پیسے دیتے ہیں تو وہ اپنے رائٹس بھی ڈیزرو کرتے ہیں, وہ اپنے کنزیومر سروسز بھی ڈیزرو کرتے ہیں. اور اگر آپ کو کامیابی مل بھی جاتی ہے تو تعلیمی نظام میں آپ کیا تبدیلی چاہتی ہیں آگے؟ جی, میں یہ چاہتی ہوں کہ صرف لنڈن میں ہی نہیں یا UK میں ہی نہیں لیکن ساری دنیا میں اسٹوڈنٹس کو اپنی رائٹس دیے جائیں, اپنے
کنزیومر سروسز دی جائیں جو ان کے پرومسڈ ہیں. پیرنٹس, اسٹوڈنٹس, ان کے رشتہ دار, سارے لوگ جو ہے, جو بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنی کنٹریز چینج کرتے ہیں. جیسے کہ میرے پیرنٹس نے بہت ایفرٹس کی تھی مجھے لنڈن بھیجنے کے لیے, اور اسی وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے نہیں, میرے پیرنٹس کو, لیکن جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی انصاف ملے. وہ یہ سمجھیں کہ جب وہ آگے جائے, یونیورسٹیز یہ سمجھیں کہ جب وہ ساری دنیا میں کہ اسٹوڈنٹس اپنی چیزیں ڈیزرو کرتی ہیں, وہ جتنے پیسے دیتے ہیں, وہ جتنی محنت لگاتے ہیں, ان کو ریٹرن دیا جائے, ان کو وہ رسپیکٹ دی جائے, ان کو ہر چیز دی جائے. یو کے میں ہی نہیں, پاکستان میں ہی نہیں, لیکن ساری دنیا میں ان کو وہ اپنی رسپیکٹ دی جائے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور یہ سمجھا جائے کہ صرف اسٹوڈنٹس ہی نہیں لیکن ٹیچرس کو بھی ان کے رائٹس دیے جائے, تاکہ ہمیں مارکنگ اینڈ اسیسمنٹ بوائکاٹس کی طرف نہیں جانا پڑے اور ان کی بات سنی جائے. بہت شکریہ رحاب آپ کا. اور آپ کی جو اسٹرگل ہے وہ لمبی تو تھی ہی, لیکن مجھے لگتا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو حوصلہ ضرور دے گی کہ کہیں نہ کہیں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایگزامینیشن یا رزلٹ مارکنگ سسٹم کے اندر, تو ایٹ لیسٹ وہ قانونی راستہ اپنا کر اپنی فائٹ جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لے لیتے ہیں, اینڈ آئی ول سی یو آفٹر اے بریک. ویلکم بیک جی. آپ کو ایک پتہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں ایک ایسا صحت کا بحران ہے جو خاموشی سے پھیل رہا ہے, اور ملک میں ہر دوسری عورت اس کا شکار ہے, اور بلکہ خواتین آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بھی متاثر کر رہا ہے. خون کی کمی سے کہتے ہیں, یعنی کہ انیمیا, اور آج پاکستان کی تقریباً ہر دوسری خاتون کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. اور جو ریسرچ اویلیبل ہے اس کے مطابق 15 سے 49 برس کی 41% خواتین خون کی کمی کا شکار ہے, جبکہ ہر سال 9 لاکھ سے زائد حاملہ خواتین انیمیا میں مبتلا ہو جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ کم وزن بچے اور بچوں میں سیکھنے کی صلاحیت میں کمی ہو جاتی ہے, اور فیملی پلاننگ کا فقدان, آئرن سے محروم خوراک, بڑھتی آبادی اور محدود طبی سہولیات مل کر یہ تمام چیزیں ایک ایسا چکر بنا رہی ہیں جہاں ماں سب کو کھلاتی ہے مگر خود غذائی کمی کا شکار رہتی ہے. اور پھر یہ مسئلہ طبی نہیں بلکہ آبادی, غربت, پالیسی کی ناکامیوں سے بھی جڑا ہوا ہے. اسے سماجی چیلنج بھی کہا جا رہا ہے. تو کیا ہمارا ملک اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہی ہیں گائنیکالوجسٹ ہیں, انفرٹیلیٹی کنسلٹنٹ ہیں, ڈاکٹر ماریہ طاہر صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ آپ کے وقت ہے. بہت شکریہ. اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے, جبکہ آج کل سارے لوگ جو ہے مارننگ شوز میں آرٹیفیشل گلو پہ کر رہے ہیں, آپ نے نیچرل گلو کے اوپر یہ پروگرام کیا, دیٹس ویری گڈ. اور بالکل یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمارے معاشرے کو ہے. آپ کہہ رہی ہیں 40%, میں سمجھتی ہوں 70% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو ہے یہ انیمیا. اچھا یہ بتائیں, اب انیمیا جنہیں ہے, آپ ہم فگرز بھی دیکھ رہے ہیں, بٹ کتنے لوگ اس کو سیریسلی اویئر ہو کے اس کو بیماری سمجھ رہے ہیں؟ ان فیکٹ سب سے بری بات یہ ہے کہ جب تک وہ انیمیا اتنا سیویئر نہیں ہو جاتا کہ آپ کو روزانہ کے کام کرنے میں تھکاوٹ اور آپ لوگ فیل کرنے لگتے ہیں کہ جی اب ہم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو ایچ بی اس وقت تک ہماری 10 سے بھی نیچے جا چکی ہوتی ہے. اگر ہم ارلی ڈائگنوزس پہ جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہت پہلے لوگوں کو جو پتہ چل جانا چاہیے, 12.5 سے نیچے جب ایچ بی ہو 10 تک چلی جائے تو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے. ریگولر چیک اپ اگر ہمارا ہو, اینولی بھی اگر ہم کر لیں تو ایچ بی لیول ہمارا جو ہے نا وہ پتہ لگ جائے گا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ واقعی آپ نے بالکل کہا, اس کو بالکل سیریس نہیں لیا جاتا, اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ڈائٹ کرنا اور چیزوں پہ ان کا فوکس ہے, لیکن جو ان کا ایکچوئل چیز, جو ان کا بلڈ جو ہے لیول ہیموگلوبن کا صحیح ہونا, اس پر لوگوں کا فوکس واقعی نہیں ہے, اور ہمیں اس پہ ایمفیسس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. سو یہ صرف ایکسپیکٹنگ مدرز یا پھر کسی بھی خاتون کو ہو سکتا ہے؟ نو, اٹ کین بی ان اینی باڈی. ان فیکٹ یہ ایون چھوٹے بچوں سے لے کے نوجوان لڑکیاں جن کے اگر ایام میں زیادہ پیریڈز آتے ہوں, پھر پریگننٹ عورتیں چونکہ زیادہ سسیپٹیبل ہوتی ہیں, ان کی جو آئرن ڈیمانڈ ہے وہ 3 گنا زیادہ ہوتی ہے ہم عام لوگوں کے مقابلے میں, تو وہ اتنی ڈائٹ نہیں لے رہی ہوتی, اور اگر وہ سپلیمنٹ بھی نہیں لے رہی ہوتی تو پھر یہ ہو جائے گا کہ ان کو ڈیفیشنسی ہوگی. تو جو وہ گروپ ہے پریگننٹ عورتیں, وہ اس چیز کے لیے جو ہے نا زیادہ سسیپٹیبل ہے. لیکن جنرلی میں یہ دیکھتی ہوں کہ پاپولیشن میں آپ جس کی بھی ایچ بی کرا لیں وہ آپٹیمم نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ آئرن جو ہے نا اس کو کیسے لینا ہے, اس کی ایبزارپشن کیسے ہونی ہے, اس پر سیریس نہیں ہوتے. یہ وہ اس چیز کو نہیں پتہ لگاتے کہ ہمیں کون سی چیز کی ڈیفیشنسی ہے اور ہمیں اس کو کیسے کمی کو دور کرنا ہے, اور کون سی ڈائٹس ہیں جو ہم نے دینی ہے.
تو پھر تو ویسے ہمارے معاشرے میں بچوں میں بھی آپ کہہ رہی ہیں یہ ہے تو جنک فوڈ پروسیس فوڈ بہت زیادہ ہے کہ ایک وجہ ہے بالکل سرٹنلی. دیکھیے نا اگر ہیلدی فوڈ آپ نہیں لیں گے, گرین لیفی ویجیٹیبل کتنے بچے ہیں جو ہمارے لیتے ہیں, کوئی بھی نہیں لیتا. انفیکٹ پالک ہے, میتھی ہے, ساگ ہے, یہ گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں. اور بچے زیادہ تر برگرز لیں گے, جنک لیں گے, اور اس کے علاوہ چپس لیں گے ان چیزوں سے. اس کے بعد کوکس استعمال کرتے ہیں ڈائٹس کے ساتھ, اس کے بعد ملک شیکس یوز کرتے ہیں. یہ چیزیں آئرن کی ایبزارپشن کو فردر کم کرتی ہیں. ایون ہمارے میں عادت ہے ہماری سوسائٹی میں کہ کھانا کھایا ہے تو ساتھ چائے پینی ہے. اب چائے سے آئرن کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں, اگر ہم میٹ لے رہے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ وائٹامن سی لینا چاہیے, اورنج جوس لیں تو ایبزارپشن بڑھے گی. یہ تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی کو بھی, ینگسٹرز کو بھی. ایکسپیکٹنگ مدرس کو بتانا پڑے گا کہ وہ نہ صرف اپنی ڈائٹ امپروو کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سپلیمنٹس بھی لیں, ٹیبلٹس لیں, سیرپس لیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اویئرنیس کچھ اب لوگوں کو سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی آ گئی ہے, اور وہ اور چیزیں گوگل کرتے ہیں تو یہ بھی کر لینی چاہیے کہ کون سی چیز ہماری ڈائٹ میں ہونی چاہیے. ویجیٹیبل, آپ ضروری نہیں کہ آپ گوشت افورڈ کریں کیونکہ اٹس سو ایکسپینسو. ریئلسٹیکلی آپ سوچیں تو گوشت کھانا مشکل ہے, لیکن یو کین ہیو لینٹلس, دالیں لے سکتے ہیں, بینز لے سکتے ہیں, چنے لے سکتے ہیں جو کہ ہمارے لاہوریوں کی بڑی پسندیدہ خوراک ہے. اس کے بعد ہم سبزیاں لے سکتے ہیں, گرین لیفی ویجیٹیبل سب سے زیادہ. اور فروٹس میں وہ فروٹس جو اگر آپ دیکھیں بنانا ہو گیا, مینگوز ہو گئے, ایپلز ہو گئے, امرود ہو گئے, ہر فروٹ میں نہیں آئرن ہوتا. موسٹ کامن کاز آف انیمیا ہے ہی آئرن ڈیفیشنسی. اور اس کی سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں, ایز ان کیا سمٹمز ہو جو آپ کو لگے کہ جناب یہ آپ اس کا شکار ہے؟ جنرلی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں تھک جاتے ہیں. ذرا سا کام کیا, ینگ ہیں, 20-22 سال کی بچی ہے, اور وہ کہے کہ ماما میرے سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا, میں تو صبح اٹھ ہی نہیں سکتی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اٹس ناٹ نارمل. اگر آپ میں سانس پھول جاتا ہے, اب 2-4 سیڑھیاں چڑھتی ہیں آپ کو بریتھ لیسنس ہو جاتی ہے, آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا, آپ کو بچے چھوٹے جو ہیں ان کی میموری ٹھیک نہیں رہتی, ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اور پھر انیمیا کی ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بھوک بھی مر جاتی ہے. ایک تو پہلے ہی آپ کو انیمیا, اوپر سے لاس آف ایپیٹائٹ, تو بچے مزید کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ بچے آپ کے انٹرسٹ نہیں لے رہے چیزوں میں, کھیلنا نہیں چاہتے, جس لائی ڈاؤن بیٹھ کے اپنا ٹی وی یا ٹیبز میں گھسے ہوئے, تو تھوڑا سا ان کی ایچ بی لیول کو لکھ کرنا چاہیے. اس کے بعد سویئر سمٹمز جو ہو جاتے ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو لیک آف آکسیجن ہے یہ تمام ہی باڈی پارٹس کو افیکٹ کرتی ہے, آپ کے کڈنیز کو, آپ کے برین کو, آپ کے ہارٹ کو. دیٹ گوز فار, وہ بہت دیر کے بعد وہ کچھ ہوتا ہے. انیشلی ہی اگر آپ اس کو کیپچر کر لیں اور آپ ڈیٹیکٹ کر لیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, تو اس کا میں سمجھتی ہوں بہت آسان حل ہے. اگر ایک عام آدمی نارمل اچھی خوراک کھائے تو 1 to 6 ملی گرام اس کی آئرن کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ عام اچھی خوراک سے پوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ بھی نہیں کھا رہا 1 to 6 ملی گرام, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈیفیشنسی ہے ہی ہے, کیونکہ وہ صحیح نہیں کھا رہا. وہ اچھا ڈاکٹر صاحب, اب بہت سارے لوگ اوور دا کاؤنٹرز جا کے سپلیمنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں, جنہیں نہیں بھی اب ہوتا وہ بھی کہتے ہیں شاید آئرن کی کمی ہو, کسی بھی چیز کو ایسوسیٹ کر کے اوور دا کاؤنٹر لے لیتے ہیں. سو نہ ضرورت ہو آئرن کی اور آپ لینا شروع کر دیں, وہ بھی نقصان دہ نہیں. دیکھیں وہ تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ زیادتی نہیں ہو سکتی, کیونکہ لوگ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا از ایکچولی ویری ویری کامن. اوور دا کاؤنٹر کی بات جہاں تک کہہ رہی ہیں کہ اتنا آئرن تو لوگ لیتے نہیں کہ ان کو جو ہے نا آئرن ٹاکسیسٹی ہونا شروع ہو جائے. بس اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ ہیلدی رہیں, آپ ایک گولی روزانہ لے رہی ہیں کوئی سپلیمنٹ کی, تو وہ کوئی آپ کو نقصان نہیں دیتی. اور ایک گولی لینا اگر عادت شروع سے اپنی بچیوں کو ہی انسان ڈال دے, میں تو چائلڈ بیئرنگ ایج سے پہلے ایون کالج گوئنگ لڑکیوں کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ فولک ایسڈ لینا شروع کریں. 20, 21, 22 سال سے فولک ایسڈ شروع کر دیں مائیں. یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ارلی ایبارشنز ہوتے ہیں, لوگ ڈائٹس کرتی ہیں پتلا ہونے کے لیے, اسمارٹ ہونے کے لیے, فولک ایسڈ اور ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, B12 کی اور ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو یہ ارلی ایبارشنز, پری میچور لیبرز, پری میچور بیبیز, یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا نہیں ہے زیادہ وہ. بالکل صحیح. اچھا, اب فرٹیلیٹی کے اندر بھی اس پہ کمپلیکیشنز خاصی آ جاتی ہیں اگر آپ کی ڈیفیشنسیز ہی موجود ہوں تو؟
بالکل. میں تو بیسیکلی انفرٹیلیٹی کی کنسلٹنٹ ہوں, اور جب میرے پاس پیشنٹ آتا ہے تو میں جو اس کا پہلا ٹیسٹ کرواتی ہوں اس کا HP لیول کرواتی ہوں, بیکاز میں نے آپ کو بولا کہ اگر آکسیجن کیپیسٹی آپ کی کم ہے تو گیمیٹس اچھے نہیں بنیں گے, ایگز اچھے نہیں بنیں گے, سپرمز اچھے نہیں بنیں گے. ایون مردوں میں بھی اگر کمی ہوگی آئرن کی تو ان کو اولیگوسپرمیا ہوگا, سپرمز کم ہوں گے ان کے, ایستینوسپرمیا ہوگا, میٹیلٹی کم ہوگی. پھر عورتوں میں ایگ اچھے نہیں ہوں گے. اکثر عورتیں میرے پاس آتی ہیں کہتی ہیں جی ہمارے ایگز تو بنتے ہیں لیکن اچھے نہیں بنتے. اب وہ اچھے کیوں نہیں بنتے؟ یہ کیونکہ جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے اووریز کی وہ جو ہوتی ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے, بلڈ اس کو مل نہیں رہا ہوتا, اور فولیکل کی ڈیولپمنٹ ایک آپٹیمم سائز تک ہوگی تو ہی فرٹیلیٹی ہوگی. تو اس لیے جو بچیاں پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں, دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ کنسیو کیوں نہیں کر رہی, وہ اپنے آئرن لیول کو بھی واچ کریں. میں اپنے پیشنٹس کو اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ آپ لوگ سب سے پہلے اپنی اسیسمنٹ خود کریں کہ کیا میری جو یہ چیزیں یہ صحیح ہیں, اس کے بعد ہی ہم یہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. اگر آپ کی HB لیول 7 ہے اور آپ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دیٹ یو کنسیو, اینڈ ایون اف یو کنسیو تو پھر وہ ابارشنس ہوں گے, پری میچور ڈیلیوریز ہوں گی. سو یہ سب بیماریوں کے انیمیا جڑ ہے اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہی کرنا پڑے گا. اچھا, اوبیسلی ہمارا جو سوشل اسٹرکچر ہے وہ بھی خاصا افیکٹ ہے. اوبیسلی غربت جس طرح بھی آپ بات بھی کریں تھی, ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا. سو جو ایزیلی چیزیں افورڈ ہو سکتی ہیں, ایک تو آپ نے گرین لیفی ویجیٹیبلس کہا, اور کیا ہو سکتا ہے جو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں دال تو ایٹ لیسٹ سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں پاکستان میں. دال ہر گھر میں آتی ہے, لینٹلز ہیں, ریڈ بینز ہیں, چک پیز ہیں. اس کے بعد جو سبزی ہوتی ہے وہ تو چلے ہر گھر میں. اب آج کل میتھی ہے, پالک ہے, ساگ ہے, یہ تو ویسے ہی سب لوگ یوز کرتے ہیں. یہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اب وہ چیزیں جو اس کی ایبزارپشن کو بہتر بناتی ہیں ان میں آ جاتے ہیں آپ کے اورنجز اور آپ کے لیمن جوس. اگر آپ ڈیلی وہ استعمال کریں تو جتنی بھی آئرن آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی ایبزارب ہوگی. ہم نے اس کی کنزمپشن ہی نہیں کرنی, ہم نے اس کی ایبزارپشن پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ جو وہ لے رہے ہیں either it is absorbing or not. یہ تو نہیں کہ ہم تو کھا رہے ہیں اور اوپر چائے کا کپ پی رہے ہیں تو وہ تو ایبزارب نہیں نہ ہوگی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے جو انفارمیشن شیئر کیا. آئی ہوپ جو ہماری دیکھنے والی خواتین ہیں وہ اپنے اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال ضرور رکھیں گی, کیونکہ یہ صرف آپ کی صحت نہیں, آپ کی نسلوں کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ صحیح ڈائگنوسس اور پھر اس کے بعد آپ صحیح ٹریٹمنٹ لیں. بریک لیتے ہیں, I'll see you after a break. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. جی, پاکستان میں کھیل کی دنیا میں کامیابی عموماً انفرادی محنت سے جڑی ہوتی ہے, لیکن میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایک کپل کی حیثیت سے ایک کھیل کو پروان چڑھا رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہو, ویژن ہو, سسٹم ہو اور آپ ایک ساتھ چلیں تو نتائج صرف میڈلز تک محدود نہیں رہتے بلکہ تاریخ بن جاتے ہیں. اور ہم ایک ایسے ہی جوڑے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ذاتی زندگی میں شریک سفر ہیں بلکہ پاکستانی گولف کے منظرنامے میں بھی ایک مشترکہ شناخت رکھتے ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمنا امجد اور سید علی رضا صاحب, جو کہ دونوں گولف کیریئر کی بات کریں تو ہمنا جو ہیں وہ پاکستان کی وہ خاتون گولفر ہیں جنہوں نے محض 13 سال کی عمر میں نیشنل چیمپئن بن کر تاریخ رقم کی 0 ہینڈی کیپ حاصل کی اور ورلڈ امیچور گولف رینکنگ میں بھی پاکستان کا نام درج کرایا, اور آج پاکستان وومنز پروفیشنل ٹور کی نمبر 1 پلیئر ہیں. اور جو سید علی رضا صاحب ہیں جو کہ پروفیشنل گولفر ہیں, گولف آپریشنز ماہر ہیں اور پاکستان کے چند ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کھیل کو صرف میدان تک محدود نہیں رکھا بلکہ سسٹم, مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ لیول پر بھی خاصا کام کیا. تو یہ دونوں میرے ساتھ موجود ہوں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. تو اسٹارٹنگ فرام یو ہمنا, کیسا رہا آپ کا یہ سفر؟ اور پاکستان میں گولفرز اب تو جانے جاتے ہیں لیکن آئی گیس جب آپ نے شروع کیا اس ٹائم اتنے رناؤن نہیں تھی خواتین کے لیے. ایسا ہی ہے, کافی ڈیفیکلٹ تھا شروع میں, اتنے نہیں تھے, بٹ اب کافی ینگ گرلز نے جوائن کر لیا ہے اسپورٹ کو, اور کافی جونیئر لیگ سٹارٹ ہو گئی ہیں, اس میں کافی ینگ گرلز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, اور اب کافی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کافی بہتر ہو رہی ہے ویمنس کی گولف پاکستان میں. بالکل صحیح. اور آپ کے خیال میں علی کتنا گولف, ایک گولف مجھے یاد ہے لگژری پلے کے طور پہ تو ہم اس کو سمجھتے ہی ہیں, لیکن بہت ہی لوکلائز سطح پر اور میچور سطح پر کتنا پاکستان میں اب کھیلا جا رہا ہے؟ I think it's becoming an emerging sport now in Pakistan, especially because of the Pakistan Golf Federation paying a lot of attention to club level sport and all that. اور اب schools کے اندر بھی this is becoming an emerging sport.
اینڈ کلبز جو ہیں دے آر ڈوئنگ سمر کیمپس, ونٹر کیمپس, جس کی وجہ سے ناؤ اٹ از بیکمنگ اے ایمرجنگ اسپورٹ ان پاکستان. کلبس کی سطح پہ اگر ہم دیکھیں فار ایگزامپل جیم خانہ کلب یا اور بھی جو دیگر کلبس ہیں وہ تو اس کو بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں, تو اب جس طرح آپ ہیں, حبدہ ہیں, ایمرجنگ پلیئرس کتنے آ رہے ہیں گولف کے اندر؟ کافی زیادہ جی, جس طرح کہ ڈفرینٹ لیگز ہو رہی ہیں ان جونیئر لیولس کے اوپر, اور نئے سے نئے پلیئر یوزلی like 5 years آج سے پہلے we didn't used to see a lot of young players, but now kids start playing from very young age. لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے, 7 to 8 years کے اوپر لوگ اسٹارٹ کر گئے. now this has gone back from 13 to 14 years. اسٹارٹ میں اس طرح ہمنا نے جب اسٹارٹ کیا تھا it has gone back to 6 to 7 years. so people have started picking this game a lot now. سو آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا ٹو پلے گولف؟ کوئی فیملی میں کھیل رہا تھا یا کیا تھا؟ میرے بابا نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. انفیکٹ انہوں نے ہی مجھے اسٹارٹ کرایا. میں اس سے پہلے ٹینس کھیلتی تھی, آئی واز ناٹ گڈ ایٹ اٹ, تو پھر ٹینس کورٹ کے باہر ہی گولف کورس تھا, تو انہوں نے ہی مجھے کہا کہ اسٹارٹ کرو اور دونوں کھیلتے ہیں, اور پھر اس طرح اسٹارٹ کیا میں نے. سو کتنی مشکلات آئیں؟ بیکاز آبویسلی آپ پھر انٹرنیشنل لیول تک گئیں, ٹریننگ کے لحاظ سے کتنی اپرچونیٹیز پاکستان میں تھیں جو پھر آپ کو باہر ملی جا کے؟ آنیسٹلی پاکستان میں اتنی اچھی کوچنگ کا اسٹینڈرڈ تو اتنا اچھا نہیں ہے, اب کافی بہتر ہو گیا ہے, بٹ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم پہ اتنے اچھے کوچز اویلیبل نہیں تھے, تو کافی ڈفیکلٹیز تھیں. اور شروع میں پھر میرے بابا کو کانٹیکٹ کرنا پڑتا تھا تھائی لینڈ وغیرہ میں کوچز سے کہ پلیز ان کی گولف سوئنگ چیک کر دیں, تو اس لحاظ سے کافی ڈفیکلٹیز تھیں. بٹ اب کافی کوچز ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر جا کے کوچنگ کورسز کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ آ کے جونیئرس کو کوچ کرتے ہیں, تو اب کافی فیسلٹیز ہو گئی ہیں. سو اب آپ کے ساتھ اور کتنی اور خواتین ہیں جو اس کھیل کو کھیلتی ہیں؟ پاکستان میں میرے خیال سے آلموسٹ 200 to 300 جو ہے وہ ویمن ابھی کھیل رہی ہیں ایٹ دا مومنٹ, جو پریزنٹ گولفرز ہیں, اور میری کیٹیگری میں اراؤنڈ 10 to 15. بالکل ٹھیک. سو آپ سکھاتے بھی ہیں گولف, اور پھر آپ چونکہ مینجمنٹ لیول پر بھی ایکسپرٹ ہیں, وہ کیا مینیج کرتے ہیں وہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے. ایکچولی گولف کورس آپریشنز مینجمنٹ ہوتی ہے. ایوری گولف کورس از رن بائی ڈفرینٹ سیٹ اپس, سرٹن SOPs ہوتی ہیں دیٹ یو ہیو ٹو فالو. دا پلیئر آ رہا ہے, اس کو ویلکم کرنا, دین اٹ کمز ٹو ٹیکنگ ہم آن دا گولف کورس. پھر مارشلس کا سسٹم ہوتا ہے, ہو کنٹرول دا پیس آف پلے, آپ کا مطلب کس اسپیڈ پہ آپ نے کھیلنا ہے, بیکاز certain golf courses available for almost 100 members. For example, for instance, اگر ایک وقت میں کھیل رہے ہیں, so ان کا مینجمنٹ, ان کی گروپنگز, ان کے ٹی آف ٹائمز, ان کی اسکورنگ, so a lot of this is involved. پھر which actually person to, you know, who is going to supervise this, different duties آپ نے لگانی ہوتی ہیں. So that's a task. Like in Pakistan we have held Asian level events as well, جس کے اندر انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہوئے تھے, پھر ان کی اکاموڈیشنز اینڈ ایوری تھنگ فرام دا ڈے دے اسٹیپ ان ٹو دا گولف کورس ٹو دا ڈے دے فلائی بیک ٹو دیئر کنٹریز. اٹس آل آور رسپانسبلٹی. اچھا, کچھ تو گولف کورسز آبویسلی جو کلب کے ہیں تو وہ تو تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ کلب ممبرز کو ہی زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, انلیس اینڈ انٹل کچھ ایکسٹرا نہ ہو. لیکن جو کلب ممبرز نہیں ہوتے ان کے لیے کتنی گولف کورسز اویلیبل ہیں پاکستان میں, لاہور میں؟ میم جو کلب کورسز جو نہیں ہیں ممبرز, فار دیم اٹس اویلیبل ایز ویل. ہاؤ ایور دا فی obviously is a little on the higher side, but any person who does not play golf and is not a member of an affiliated club, he can enjoy facilities of any golf club in Pakistan. Thanks to Pakistan Golf Federation, جس نے has promoted this, because they are promoting the game of golf. تو اس وجہ سے it has they have set a standard کہ everyone can enjoy. The game is for everyone. سو اس گیم کو لے کے ایکسپوجر کتنا ہے بچوں کے اندر؟ بیکاز ہو سکتا ہے پرائیویٹ اسکولس کے بچے ان کو فیسلٹیز ہوں, سرکاری اسکولوں میں نہ ہوں. چھوٹے شہروں میں کتنا ہے, وہاں سے کتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس آتا ہے؟ کریکٹ میم, ابھی ایکسپوجر ٹو دا میسز تو اس پہ نہیں ہے. آئی ووڈ ناٹ سے کہ ہر کسی کو گولف کا پتہ ہے. لاٹ آف پیپل, ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں لوگ ملتے ہیں تو وہ اس کو کنفیوز کرتے ہیں پولو سے ہماری کٹس دیکھ کے, یا کبھی ہاکی سے اس کو کنفیوز کر لیتے ہیں. آئی تھنک what I personally think the media needs to step on this. Earlier کیا کہتے ہیں میچز ٹیلی کاسٹ ہوتے تھے, بٹ اب انفارچونیٹلی نہیں ہوتے. سو جب میچز ٹیلی کاسٹ ہوں گے, پیپل وڈ واچ اٹ پلے. اب obviously media is everywhere, کیبل نیٹ پیک ہر جگہ موجود ہے,
سو جب زیادہ ٹیلی کاسٹ ہوگا، بے شک شارٹ کلپنگز ہی ہوں 5 منٹس 8 منٹس، اس سے آہستہ آہستہ بڑھ سکتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ ول انکریز دا ایکسپوجر ان تھرو آؤٹ پاکستان اینڈ ٹو دا رورل ایریاز ایز ویل. بالکل صحیح. سو ہم نا آپ انٹرنیشنل لیول تک گئیں، آبویسلی ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ٹریننگ کی، فائنینشلی، یہ سارا کچھ آپ نے خود بیئر کیا یا فیڈریشن نے آپ کو سپورٹ کیا؟ نہیں، آلموسٹ سارے میرے جو ٹورنامنٹس تھے وہ فیڈریشن سپورٹ کرتی ہے. کچھ ٹورنامنٹس میں انوائٹس آتے اور کچھ میں پھر اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو تو آپ خود بھی جا سکتے ہو، بٹ آبویسلی کچھ نہ کچھ آپ فیڈریشن کو لیٹرز لکھتے ہیں یا میلز کرتے ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ ضرور کرتی ہے. اور موسٹلی ہمارے جو جونیئر چیمپئن شپس ہوتے ہیں ان سے پہلے پھر فیڈریشن جو ہے وہ کوچنگ کیمپس رکھتے ہیں، تو اس سے کافی سپورٹ ملتی ہے. تو کوئی نیشنل چیمپئن شپس بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کی یہاں پر؟ جی، ہر سال نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے. پروفیشنلز کی الگ ہوتی ہے اور ایمیچرز کی الگ ہوتی ہے. ایمیچرز کی اٹس کالڈ نیشنل ایمیچر اور پروفیشنلز کی پاکستان اوپن. بالکل صحیح. تو اب آپ کا آگے کیا گول ہے؟ ایک ٹائٹل تو آپ نے لے لیا اپنے نام، سو آگے آپ کیا سوچتی ہیں اس کو؟ آگے انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ میں انٹرنیشنلی بھی پروفیشنل گولف کھیلوں. میں نے انٹرنیشنلی ایمیچر گولف کھیلی ہے، بٹ اب انٹرنیشنلی پروفیشنل گولف کھیلنے کا میرا گول ہے. تو اس کے لیے کوئی اسپیشل تیاری ہوتی ہے، کوئی ٹرینرز ہوتے ہیں کیا؟ اس کے لیے آبویسلی تھوڑی زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں پہ کافی اچھے پلیئرز ہوتے ہیں، کافی فیسیلیٹیٹڈ پلیئرز ہوتے ہیں، ان کے پاس کافی کچھ ہوتا ہے، تو آپ کو بھی اسی طرح ان کے لیول پہ جا کے پریپیئر کرنا پڑتا ہے، وچ انکلوڈز ورک آؤٹس وغیرہ اور کافی ٹائم پریکٹس. تو بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا مہنگی گیم ہے؟ بیکاز ہوتا ہے نا ایک آپ کا جو پروفیشنلی ایکوپمنٹ ہے، آپ کی جو گولف کی کٹس ہیں وہ کتنا ایزیلی مینیج ہو جاتی ہیں؟ بیکاز ہم جس طرح کرکٹ دیکھتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کو پروفیشنل بیٹ اور بال اور کٹس چاہیے تو وہ کافی ایکسپینسو ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ میم دس از اے ویری ایکسپینسو اسپورٹ. اگین جو ہماری گولف کٹس ہیں فار پروفیشنل پلیئر اور somebody who is playing on the national level یا competitive golf کھیل رہا ہے, I think it starts from around 600 to 700,000 rupees and going all the way to 1.5 million. کیونکہ آپ کو پھر اپنی سوئنگ کے حساب سے you have to get it customized, اپنے ہائٹ کے حساب سے everything, اپنی سوئنگ اسپیڈ کے حساب سے. So yes, this gets very, and obviously پھر آپ نے ٹریول کرنا ہے for matches. Your boarding, your lodging, you have to go there. Entry fees ہوتی ہیں, especially foreign events کے اندر تو entry fee بہت زیادہ ہوتی ہے. ہماری جو ایشین ٹور کا ہے کیو اسکول, qualifying school جو ہوتا ہے, through which you get into the ایشین ٹور کا مطلب آپ کھیل سکتے ہیں ایشین ٹور کے میچز, اس کی صرف entry fees is around $3,000. So پھر آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے, so it is very expensive, no doubt. مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ لوکلی میڈ سارا, جس طرح ہمارے ہاں لوکل بیٹس اور یہ بڑے اچھے مینوفیکچرز ہوتے ہیں, یہ بھی سب لوکلی میڈ ہوتا ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں وی ہیو ناٹ یٹ اسٹارٹیڈ میکنگ کیا کہتے ہیں اکوپمنٹ, گولف اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بن رہا. اٹس آل کمز فرام جاپان, یو ایس, انگلینڈ. تو وہ بھی پھر کاسٹ اس میں ایڈ ہو جاتی ہے باہر سے آنے کی. obviously yes, and then tariff charges ہیں and all this, so it gets a little expensive. سو فیڈریشن اور نیشنل لیول پہ آپ چاہتے ہیں کہ کتنا گورنمنٹ اور اس کو سپورٹ کرے؟ بیکاز باقی چیزیں اسپورٹس تو ہم دیکھتے ہیں کافی گلیمرائز ہو گئے ہیں, اسپانسرز بھی مل جاتے ہیں ایزیلی, اس پہ کہاں کہاں آپ کو مشکل آتی ہے؟ میم آئی تھنک یہاں پر مشکل یہ ہے کہ مین ایشو ہے کہ لوگ اسپانسر نہیں کر رہے انڈیویجولس کو. پیپل آر ٹو افریڈ, دا کمپنیز آر ٹو افریڈ ٹو اسپانسر انڈیویجولس. کرکٹ کو ہو جائے گی, ہاکی کو فار دیٹ میٹر ہو جائے گی. And I've just recently heard that Ali Tareen is getting into football as well. So all these big companies need to step in golf as well. بہت زیادہ آپ کا ایک پلیئر بھی, I have a friend who, Ahmed Beg, he got sponsored at the right time and right now he's taking Pakistan everywhere around the world. Everybody is talking about him. So individuals کو اگر آپ sponsor کریں at the right time, so I think there's a lot of scope. پاکستان میں the only thing that is left, talent needs to get that financial support to get that kick in, تاکہ آپ you can go around the globe anywhere. بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, it's full of talent. سو آپ کی فیڈریشن کتنا سپورٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ فنڈس کتنے اس فیڈریشن کو ملتے ہیں؟ فیڈریشن از سپورٹنگ obviously. ہماری جو جتنے بھی پلیئرز باہر جاتے ہیں ان کو فیڈریشن پارشلی اسپانسر کرتی ہے, کچھ کو فلی اسپانسر کرتی ہے. If you're representing Pakistan team, تو then they are fully sponsoring you for the event. آپ کا travel, آپ کا کھانا پینا, ہر چیز is being taken care of.
However, اگر آپ جا رہے ہیں in a individual event, تو you request the federation کہ we were going for an individual event, obviously representing the country, so then they partially sponsor you as well. بالکل صحیح. اچھا حبدہ, آپ نے سوچا بیکاز آپ اب ماشاء اللہ ایک انٹرنیشنل لے کر آئی ہیں ریپرزنٹیشن پاکستان کے لیے, تو آپ خود بھی سکھاتی ہیں یہاں بچیوں کو یا خواتین کو؟ جی, میں رومانزا گولف اینڈ کنٹری کلب میں جو ملتان میں ہے, میں وہاں پر کوچنگ کرتی تھی, اور اس کے بعد بھی میں نے کنٹینیو کیا, اور میں کبھی کبھی آن لائن بھی کر دیتی ہوں. تو بالکل میں سکھاتی ہوں اور بالکل میں ٹپس دے دیتی ہوں. تو جو بھی جن کو بھی ٹپس چاہیے ہوتی ہیں, جو بھی ینگ گرلز ہوتی ہیں, تو میں بالکل ان کو سکھا دیتی ہوں. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ, بیسٹ آف لک. بے شک مختلف کھیل ہیں جناب, اور ان کھیل کی اپنی اپنی امپورٹنس بھی ہے, اور انٹرنیشنل لیول پر اس کی اہمیت بھی ہے. اور میرا خیال ہے اگر ایسے ہم اپنے اسپورٹس کو, ڈفرینٹ اسپورٹس کو اگر پروموٹ کرتے رہیں, تو ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر اسی طرح پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, I'll see you after a break. ویلکم بیک جی, آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. سو ہابی ہو یا مشغلہ جسے ہم کہتے ہیں, زندگی کے وہ چھوٹے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹرز ایسے ہیں جو آپ کی زندگی کو ایک اسٹیبلائز بھی کرتے ہیں, آپ کی موڈ کو بھی اسٹیبلائز کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں یہ جو ہابیز ہوتی ہیں آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. دماغی صحت جس پہ مجھے لگتا ہے اب بہت ضرورت ہے ابھی کام کرنے کی, اور یہ جو پے در پہ ہم نے کچھ واقعات یونیورسٹیز میں ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں, جہاں پر طلبہ جو ہیں وہ بہت ہی آسانی سے خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ذہنی دباؤ آپ پہ بہت بڑھ جاتا ہے, اور جب ذہنی دباؤ آپ پہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ بہت زیادہ آکوپائی ہیں. سو یہ جو ہابی چوز کرنا اور اس کے بعد اپنی پسند کی کوئی چیز کرنا جس سے آپ ریلیکس فیل کرتے ہو, یہ بڑا ضروری ہے. لیکن کچھ عجیب ہی ہمارے آج کل کے ٹرینڈز ہیں کہ اب شاید اس طریقے سے ہم ہابیز کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے, اور بچوں کو ہم پروموٹ بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کو کہ کوئی نہ کوئی ہابی وہ چوز کریں, نہ انہیں فیلی چوز بھی کرنے دیتے ہیں. مجھے جوائن کر رہی ہیں ماہر نفسیات ہیں فاطمہ طاہر صاحبہ, اور میرے ساتھ آج یہاں پر موجود ہوں گی. بہت شکریہ فاطمہ آپ کے وقت کا. سو ہم بہت ایزیلی سمجھ لیتے ہیں کہ جناب اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں فارغ ٹائم میں, سو موبائل پہ ریلز کو دیکھنا, اسکرول کرتے رہنا, مووی دیکھ لینا, یہ ہمارا پاس ٹائم ہے, لیکن ہم ہابیز کی طرف نہیں جاتے. کتنا ضروری ہے کہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی ہو ہابی کی صورت میں, یا ایٹ لیسٹ فزیکل نہ بھی ہو, فار ایگزامپل کوئی چیز ہی کلیکٹ آپ کرتے رہیں, کتنا آپ کے دماغ کو سکون دیتی ہے یہ چیز؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اگر ہم ہابیز کی بات کریں, جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ سوشل میڈیا اسکرولنگ کا دور ہے, اور اس کے اندر ہابیز کی بات کرنا, پہلی بات تو اس ٹاپک کو چوز کرنا یہی بہت بڑی بات ہے. جی, اتنا ضروری ہے کہ آپ کی میموری کو امپروو کر رہا ہے, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز امپروو ہو رہی ہیں, آپ کے ہیپی ہارمونس کو بہتر کر رہا ہے, آپ کو ڈوپامین میں ریز ملتا ہے, آپ کو سیروٹونین میں ریز ملتا ہے. اسی طرح اگر آپ موبائل میں اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے غم کے ساتھ یہ بات ہے کہ آپ کا ڈوپامین لیول ایک دم سے ریز کرتا ہے اور ایک دم سے کریش کر جاتا ہے. تبھی آپ دیکھیں جو بندہ بہت اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک دم سے بہت ڈاؤن فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ ہابیز کر رہے ہیں تو آپ مینٹلی, فزیکلی, تمام طریقے سے اس کے اندر انوالوڈ ہیں. پلس اگر وہ آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے تو آپ کے لیے پروڈکٹیوٹی کو بھی انکریز کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ کے خیال میں فزیکلی اگر آپ فار ایگزامپل کرافٹنگ, پینٹنگ, پوٹری بیکنگ یا کچھ اور بھی آپ کرنا چاہیں, وہ آپ کے مائنڈ کو کتنا ڈائیورٹ رکھتا ہے, اسپیشلی وہ جو بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں نا یہ چیز کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو کس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. اگر ہم ڈپریسڈ لوگوں کی بات کریں تو وہ بہت سلو ہو جاتے ہیں. اس سلو لیول کے اندر آپ کو کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی چوز کرنی ہے جو آپ کے پیس کو سپیڈ اپ کرتے, تاکہ آپ اس فیز میں سے باہر نکل سکیں. تو اس فیز کے لیے آپ نے جس طرح کہا کہ آپ اور ایکٹیویٹیز اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے آپ آج کل ڈرمنگ کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہوا ہے, جس طرح پینٹنگز کا ٹرینڈ ہے, ڈانسنگ کا ٹرینڈ ہے, سنگنگ کا ٹرینڈ ہے. یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو بیسیکلی ڈپریسو پیشنٹس کو ایک کتھارسس کا ذریعہ دیتی ہیں, اور اس ذریعے سے وہ اپنی وہ باتیں جو ان کے دلوں میں محدود ہے, جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ وہ سوسائڈس کی وجہ بن رہی ہیں اور بہت ساری اور بیماریوں کی جگہ لے رہی ہیں, تو وہ جو کتھارسس جو آپ کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ باہر نکالنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ
کیا ہے. جب آپ گانا گا رہے ہیں یا آپ شاعری لکھ رہے ہیں یا آپ پوٹری کر رہے ہیں یا آپ گارڈننگ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کی جو ایک اسٹریس ہے وہ آپ کی ایک پروڈکٹیو وے میں باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ہمارے انسٹیٹیوشنس کس طرح میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جس طرح ابھی ہم نے کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں دیکھا اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. کسی استاد کا ڈانٹ دینا یا اسٹڈیز کا پریشر ہونا یہ تو بہت نارمل بات ہے. ہم لوگ بھی اسی سے جھیل کر باہر آئے ہیں, بٹ وی نیور تھنک ٹو ہیو سوسائڈل اٹیمپٹس, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں. سو انسٹیٹیوشنس کس طرح آپ کو ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں کہ آپ پہ یہ پریشر نہ آئے آپ کے خیال میں؟ اس میں ہم سپورٹس ایکٹیویٹیز کی تو بہت ساری بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جن ہابیز کی اب ہم بات کر رہے ہیں وہ شاید آپ کے بالکل پلے لیول تک محدود رہ چکی ہوئی ہیں. اگر آپ یونیورسٹیز کی کالجز کی بات کرتے ہیں تو شاید سال بھر میں ایک دن آتا ہے جہاں پر آپ کو ایگزیبیشنز کے اندر اپنے آرٹ کو شو کیس کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز موجود ہونی چاہیے جہاں پر شاید بچے کو گھر جا کر ان چیزوں کو کرنے کا وقت نہیں مل رہا, یا شاید اس انسٹیٹیوٹ کے اندر اس کا اسٹریس لیول اتنا انکریز کر جاتا ہے کہ وہ کسی اٹیمپٹ کی طرف جاتا ہے. تو اس کی ڈسٹریکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر اس کی ہابیز کو بہتر بنانے کے لیے ایسی جگہ موجود ہونا چاہیے, ایسی پلیس ہو, ایسے ٹیچرز ہوں, ایسا ایک ماحول ہو تاکہ وہ اپنی ان چیزوں کو مزید امپروو کر سکے اور بہترین طریقے سے اپنا کتارسس کر سکے. بالکل صحیح. اور بطور سائیکالوجسٹ آپ کچھ ہابیز ریکمینڈ بھی کرتی ہے کہ یہ کریں گے تو شاید اس سے آپ کا علاج ممکن ہو؟ جس طرح اکثر کلر تھیراپیز کے حوالے سے تو ہم سنتے رہتے ہیں, سو وہ بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا؟ بالکل. اس میں جو بات میں آپ سے پہلے کری تھی کہ پہلے ہمیں ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا پیشنٹ کس طرح کی فزیکل اینڈ مینٹل اسٹیٹ کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہے. لیٹس سے آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے جو کہ اینکشیس ہے بہت زیادہ, وہ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتا, تو ہم اس کو کوئی ایسا ایکٹ دیتے ہیں جس کے اندر وہ ریپیٹڈلی کوئی کام کرے, کوئی سمپل پیٹرنز ہوں جن کو وہ فالو کرتا رہے, نٹنگ کر سکے کیونکہ اس میں ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے جو کہ بہت سلو ہے اور وہ ایکٹیولی کام نہیں کر پاتا, تو آپ اس کو ڈانسنگ کی طرف, ڈرمنگ کی طرف, اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں جس سے اس کی باڈی کا لیول انکریز ہو, فزیکل ایکٹیویٹی انکریز ہو. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے جس کا مینٹل لیول آلریڈی بہت تیز چل رہا ہے, تو اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ہم گارڈننگ دے دیتے ہیں, کوئی پینٹنگ, کوئی کلرنگ, اس طرح کی ایکٹیویٹیز سجیسٹ کرتے ہیں تاکہ اگر جو چیز ان کے مائنڈ کو اسٹریسفل لیول کی طرف لے کے جا رہی ہے اس کی ڈائیورژن کے لیے کوئی ادروائز ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جس سے وہ بہتر محسوس کرے. بالکل صحیح. اچھا, آپ چونکہ چھوٹے بچے ہیں جو ٹیبلیٹس اور موبائل فونس کے ساتھ بہت کم زیادہ انوالو ہوتے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی نہیں کرتے. اب بچوں کا مطلب اسکولس میں ہوتی ہیں پینٹنگ وغیرہ وہ کرتے ہیں, لیکن اسپیشلی بچوں کو کس طرح ان فزیکل ہابیز کی طرف لایا جائے, وہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ اس میں تو آپ کے اسکول کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس اس چیز میں خود کتنا انوالوڈ ہیں اور خود اس چیز کی امپورٹنس کو کتنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اس میں آپ جو بچے کو مینٹلی انوالو کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہابیز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ لیول ہے کس طرف. آپ کا بچہ کیا ہائپر ایکٹیو تو نہیں ہے, آپ کا بچہ کیا لو فیل تو نہیں کر رہا, یا اگر آپ کا بچہ, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بوائز کے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کے لیے کوئی اس طرح کی ہابیز پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کل کو یہ کوئی انجینئرنگ فیلڈ کی طرف جانا چاہتا ہے, گیمنگ کی طرف جانا چاہتا ہے, تو آپ اس کے انٹرسٹ کو اسی طرح سے مزید بہتر کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کے لیے تو ایڈلٹہڈ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ وہ اس فیز میں ہیں جہاں پر آپ ان کی پوری لائف کو ڈٹرمن کر رہے ہیں. تو بالکل اس کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو جس کے اندر پیرنٹس کی انوالومنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یعنی وہ ساتھ کریں گے تو بچوں کے لیے ذہنی صحت ہو سکتی ہے. اچھا, چھوٹے بچوں میں بھی مجھے لگتا ہے آج کل ڈپریشن ہو جاتا ہے بیکاز کوئی چیز نہ ملنا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انٹریکٹ رہنا, مطلب انٹریکٹیو موڈ میں وہ نہیں رہتے اور سوشل میڈیا پہ اسٹک رہتے ہیں. ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ واقعی بچے کو کوئی ڈپریشن ہے یا کوئی ایموشنل برڈن ہے بچے کے اوپر؟ اچھا, اس کے لیے جو ہم سب سے بیسک ٹول یوز کرتے ہیں
وہ ہی ہابیز سے جڑا ہوا ہے. ہم جب بھی کسی بچے کو ملتے ہیں تو ہم انیشلی کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ بچہ ڈائریکٹلی ہمیں بتائے کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے. تو ہم اس کو پینٹنگز کے تھرو, کلرنگز کے تھرو, ڈرائنگز کے تھرو اس کی بات اور اس کے دل کے جذبات کو باہر نکالنے. ایون ایک بچہ اگر ایک ٹری بھی ڈرا کرتا ہے تو اس کے 100 آف میننگز ہیں. اگر ایک بچہ ایک پرسن ڈرا کر رہا ہے تو اس کے 100 آف میننگز ہیں. تو یہ جو ہابیز ہیں یہ ایکچولی ایک ٹول ہے ایک بچے کی پرسنالٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. تو آپ بچے سے ڈائریکٹلی کبھی بھی کراس کوشچننگ نہیں کر سکتے. تو ان ٹولز کو یوز کر کر آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ بچہ اس ٹائم کس طرح کے سائیکولوجیکل فیز سے گزر رہا ہے. اور اگر ٹولز کے علاوہ بات کریں تو بچے کا اٹھنا بیٹھنا, اگر آپ کی دیکھنے والی نظر ہے تو آپ ہر ایک چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کے ایٹنگ پیٹرنس میں فرق تو نہیں آیا, سلیپنگ پیٹرنس میں فرق تو نہیں آیا. بچے بیڈ ویٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. پلس ہابیز کے ذریعے آپ کی سلیپنگ بھی بہتر ہوتی ہے, آپ کی ایٹنگ پیٹرنس بھی بہتر ہوتے ہیں, آپ کا فوکس بھی بہتر ہوتا ہے, آپ کی میموری بھی بہتر ہوتی ہے. تو اگر آپ کے بچے کے لیے پروڈکٹیو ہابیز موجود ہیں تو آٹومیٹکلی وہ اس کے اسٹریسرز کو کم کرے گا اور اس کے ایٹنگ پیٹرن, سلیپنگ پیٹرن, سب چیزوں کو امپروو کرنا شروع کر دے گا. اچھا, اب چونکہ تھوڑی سی اویئرنیس ہم میں آ رہی ہے, جس طرح ہم نے دیکھا نیشنل لیول کے اوپر بھی آٹسٹک بچوں کے لیے, جو کہ بہت ڈفرینٹ کائنڈ آف بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے سب سینٹرز اب کھل رہے ہیں, پنجاب میں بھی ہیں. سو یہ جو آٹسٹک یا سلو لرنرز ہیں یا پھر ارلی ڈائگنوسٹک ہیں آٹسٹک بچے, ان کے لیے کیا ہابیز آپ سجیسٹ کرتی ہیں ہونی چاہیے؟ ان کے لیے تو ان کا تو سارا کام ہی ہابیز کے ساتھ ہے, کیونکہ اگر سلو لرنر ہے تو شاید وہ چیزوں کو یقیناً یاد نہیں کر سکتا, وہ اس طرح سے نارمل بچوں کی طرح پڑھ نہیں سکتا. تو اس اسپیشل ٹریٹمنٹ کے لیے ہم جو طریقہ کار یوز کرتے ہیں وہ ہے ہی ہابیز کا. اس کے اندر ہم ملٹیپل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, لائک پزلس بچوں کے ساتھ سالو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی DIY چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں جس سے بچے اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں. پلس اس کے اندر آپ کو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. لائک آٹسٹک بچے ہیں, اگر وہ ریڈ کلر سے انوائے ہوتا ہے تو پیرنٹس کو, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم سائیکو ایجوکیٹڈ تو ہو رہے ہیں, لیکن اتنا کینلی ان بچوں کے لیے جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بچہ کسی خاص کلر سے, کسی خاص شیپ سے, کسی خاص جگہ سے اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ نے ہابیز کے اندر یا اس کی ایکٹیویٹیز کے اندر ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. تو باقی آپ بچوں کے پلے ٹائم کو انکریز کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے بچوں کے لیے تو آپ اگر پیرنٹس چاہیں تو ایکٹیویٹیز ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو بہت سارے ایسے پلے ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ٹوائز مل جاتے ہیں جو اسپیشلی ان کے لیے بنے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں, لیکن ان بچے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ایکچولی نارمل بچے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ بیکاز آبویسلی اب تو میں نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں میں اسپیشلی فرمز ہائر کرتی ہیں, بیکاز آئی ہرڈ کہ جو آٹسٹک یا ارلی ڈائگنوسٹک آٹسٹک ہوتے ہیں یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو ان کی انٹیلیجنس کو انہانس کرنے کے لیے یا پھر انہیں نارمل لائف اسٹریم میں لانے کے لیے کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ یہی بات کہ ان کا پہلے آپ نے انٹرسٹ چیک کرنا ہے, کیونکہ وہ بچہ کسی اسپیسیفک چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اگر آپ نے اس کے انٹرسٹ کو کیٹر کر لیا ہے تو پھر اس کے لیے اس کے انٹلیکچوئل لیول کو بہتر کرنے کے لیے آپ اسی کے حساب سے اس کی گرومنگ کر سکتے ہیں. لیٹس سے کہ ایک بچہ ایک اچھا آرٹسٹ ہے, تو آپ نے جب تک اس کو ڈٹرمن نہیں کیا تو آپ تب تک اس کی اس چیز کو بہتر نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر ایک بچہ ایک اچھا سنگر ہے تو آپ نے اس کی اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ وہ کس چیز کے اوپر فوکس کر کے انجوائے کر سکتا ہے, کیونکہ ایکچولی ان بچوں کے اٹینشن سپین میں ایشوز ہوتے ہیں, ان میں ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ان کا فوکس کم ہوتا ہے. تو اگر ان کا انٹرسٹ کسی چیز میں زیادہ ہے تو آٹومیٹکلی وہ اس کے اندر انوالو رہیں گے اور آپ کے لیے پھر اس کو مزید بہتر کرنا آسان ہوگا. بالکل صحیح. ایک وقت وہ بھی تھا جب اسکولس میں اسپیشلی ٹیچرس پوچھا کرتی تھی آپ کی ہابیز کیا ہیں, کتنی چیزیں آپ نے کلیکٹ کی ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اس میں کمی ہوئی ہے. سو اگر اسکولس اور پیرنٹس دونوں بچوں کے اور یونیورسٹیز بھی انفیکٹ اسٹوڈنٹس کے اندر انوالوڈ ہوں اور ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آئی گیس ہابیز آر دا بیسٹ وے کہ آپ ان کا جو کتھارسس ہے ان کی فیلنگز اور ایموشنز کا وہ کروا سکتے ہیں. تو آج کے لیے جناب اتنا ہی. میری آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوگی کل صبح کچھ اور نئے گیسٹ کے ساتھ کچھ اور نئے موضوعات پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.